جو ہماری تحریک کا جو اصل مقصد ہے وہ بہرحال تربیت ہے اور لوگوں کو قرآن سے اور اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے، اور اس کے لیے ایک بہت بڑا ایک مددگار ٹول جو ہے ہمارے پاس وہ دورہ قرآن ہے۔ اور دورہ قرآن کی بنیاد جو ہے جب جو شروع کیا گیا، جن لوگوں نے بھی اس کو شروع کیا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ ایک سنت طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے ہر رمضان میں ایک دفعہ قرآن کا دورہ ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور آخری رمضان میں 2 دفعہ کیا گیا۔ تو یہ قرآن ہم جس طرح دیکھتے ہیں کہ قرآن کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے، بلکہ پورے سال ہمارا اس کا ساتھ رہتا ہے، ہر نماز میں ساتھ رہتا ہے، کلاسوں میں ہم ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو دورہ قرآن کی تیاری ایک مسلسل عمل ہے۔ اس میں جتنا گہرا قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا اور جتنی گہری اس پر نظر ہوگی، اس میں ہمیں دورہ قرآن کو کروانے میں ایک سہولت انشاءاللہ رہے گی۔ اس کے ساتھ ہماری نظر مطالعہ سیرت پر رہنی چاہیے، اس لیے کہ سیرت اصل میں قرآن کی جو سب سے اچھی تفسیر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ مطالعہ لٹریچر پر ایک ہماری نظر مسلسل رہنی چاہیے۔ لٹریچر مختلف انداز کا ہمیں نصاب میں بھی ملتا ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ اس کے علاوہ ایک مدرسہ کو اپنے طور پر بھی کچھ کتابوں کو سال بھر کے لیے ٹارگٹ کرنا چاہیے جس کا وہ مطالعہ کرے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ دورہ قرآن کی تیاری کوئی ایک خاص وقت کی تیاری نہیں ہے، بلکہ ایک مسلسل عمل ہے جو جاری رہتا ہے۔ اور اس میں اگر کوئی مدرسہ ایسی ہے کہ جو دورہ قرآن کروانے کے بعد اگلی بار اس کو دوبارہ ذمہ داری دی جا رہی ہے، تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ جب آپ دورہ قرآن کروا لیں، ہم میں سے جو شخص بھی دورہ قرآن کروا رہا ہو، وہ اپنے دورہ قرآن میں رہ گئی خامیوں کو، یعنی انسان جو کرا رہا ہوتا ہے اس کو خود بھی محسوس ہوتا ہے، اور اس کو فیڈ بیک نظم کی طرف سے بھی ملنا چاہیے، اور ملتا بھی ہے، یا جو افراد حلقے کے اس کے اندر ساتھی شامل ہوتے ہیں، تو اس میں رہ جانے والی اور محسوس ہونے والی کمی بیشی کو اپنے پاس نوٹ کرنا چاہیے تاکہ اگلی بار وہ ہمارے لیے مددگار ہو۔ اس کے علاوہ اپنے حالات اور اطراف سے واقعات سے اخذ کرنے کی عادت ہمیں مدرسہ کو ہونی چاہیے۔ اس سے ہمیں ایک فریش مثالیں ملتی ہیں، ہمارے اطراف میں جتنی گہری نظر رہے گی اس سے ہمیں ایک مثال، ورنہ ہماری وہی پرانی مثالیں ہیں جن کو ہم ہر بار ریپیٹ کرتے رہیں گے۔ وقت جو شروع کرنا جب واقعتاً ایک سنجیدہ تیاری، جس میں آپ کہہ لیں کہ آپ بیٹھ کر اور اپنے کاپی پینسل لے کر اور کچھ چیزوں کو لے کر آپ شروع کریں گے، تو میں سمجھتی ہوں کہ 1 مہینے کا عرصہ بھی اس میں ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کوئی شخص 2-3 بار دورہ قرآن کروا چکا ہو تو وہ سنجیدہ تیاری سے شاید تھوڑے کم عرصے کے اندر بھی تھوڑے کم عرصے پہلے شروع کی جائے، 2-3 ہفتے پہلے شروع کی جائے، لیکن وہ پھر ایسی تیاری ہو کہ روز کم از کم 3-4 گھنٹے لگا کے ہم ایک بار اس کو پڑھیں، اس کے بعد دوبارہ اس کو پڑھیں۔ تو اور اگر جب دورہ قرآن شروع ہو جائے تو اس کے بعد پھر روزانہ کم از کم 3 سے 4 گھنٹے ہمیں تیاری کے رکھنے چاہیے، ڈیپینڈنگ کہ ہمیں کتنی چیز جو ہے وہ اس کو کور کرانی ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے عائشہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، ہماری حمیرہ بہن بھی شامل ہو چکی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمیرہ۔ عائشہ حمیرہ راستے میں ہے تو ہو سکتا ہے کنیکشن کمزور ہے۔ اچھا، ان کی آواز ابھی ٹھیک۔ اچھا چلیے صحیح ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ہم ٹھہر کے سوال کرتے ہیں۔ اچھا، یہی سوال جو ہے وہ میرا کلثومہ جی سے ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ دورہ قرآن کی تیاری کیسے کرتی ہیں اور کب سے شروع کرتی ہیں؟ اس میں اگر آپ کچھ چیزوں کا اضافہ کرنا چاہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دورہ قرآن ایک تو ہر بندہ نہیں کروا سکتا، یہ نہیں ایک آدھ تفسیر پڑھ کے نہیں، یہ تو جس کی قرآن پہ اچھی نظر ہو، اور قرآن پہ اچھی نظر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن کا جو تفسیری مباحث ہیں اور علوم القرآن ہیں ان پر بھی نظر ہو۔ اور اگر سادہ سا دورہ قرآن کروانا ہے تو پھر تو بس یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک تفسیر رکھ لی جائے تو وہ بس پڑھ کے سنا دی جائے، جس طرح بہت ساری جگہوں پہ ہو رہا ہے، لیکن وہ کوئی صحیح تدریس نہیں ہوتی۔
اور اس میں قرآن کا اصل منشا اور اصل مقصود جو ہے وہ بھی سامنے نہیں آ پاتا. اس لیے بہت سارے میں نے ایسے دورے قرآن دیکھے ہیں کہ ہر سال ہوتے ہیں لیکن نہ سننے والوں پر اس میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے، بس ایک جذباتی سا جو تعلق ہے بس وہ قائم ہے. تو ہمارا مقصد جو ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم قرآن کے ساتھ لوگوں کے تعلق کو مضبوط بنائیں، اور دوسرا یہ کہ ان کے سمجھ اور فہم اور عمل میں جو ہے نا کچھ تبدیلی آئے. تو عمل اگر تبدیل نہیں ہو رہا تو اس بارے میں بھی تھوڑی سی فکر مندی جو ہے وہ ہونی چاہیے نا کہ کیوں نہیں ہو رہا، کچھ تدریس میں کوئی مسئلہ ہے یا کیا. اس لیے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو مدرسہ ہے اس کا اپنا علم جو ہے نا وہ جتنا اچھا ہوگا، اس کی قرآنی علوم پر گرفت جتنی مضبوط ہوگی، اتنا ہی وہ بہتر انداز میں قرآن کا پیغام جو ہے نا وہ آگے پہنچا سکے گی. تو اس کے لیے مطلب صحیح ویسے قرآن کے ساتھ میں اکثر جو دورے قرآن میں نے دیکھے ہوں تو قرآن کے ساتھ بس ایک سرسری سا بس پتہ نہیں جھٹکا کرنے والی بات کہ اس میں یہ بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ یہ بڑے اہم جو اس کے مضامین ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو مطلب گرفت اتنی ہو کہ پتہ ہو کہ ایک اگر سپارہ پڑھا جا رہا ہے یا ایک سورہ پڑھی جا رہی ہے یا ایک رکوع پڑھا جا رہا ہے تو اس کا اصل جو ہے نا منشا یا اصل وہ میرے اندر مجھے کیا پیغام دے رہا ہے، تو اصل پیغام جو ہے نا وہ دوسروں تک پہنچانا جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. تو میں تو خود مطلب حتی الامکان کوشش کرتی ہوں کہ میں دورہ نہ ہی کرواؤں، کیونکہ اس میں بہت سطحی اور سرسری سا علم جو ہے نا وہ دوسروں تک پہنچتا ہے. اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں جو ہے نا مطلب ذرا تھورولی خود بھی پڑھوں گا اور پڑھاؤں گی. تو میں خود بھی جب پڑھتی بھی ہوں تو میں 2 4 5 تفسیریں جو ہے نا ایک جیسے رکوع پڑھ رہی ہوں تو ساری تفسیروں میں سے پڑھتی ہوں. اور جو میں نے خیر دورہ قرآن کروائے بھی ہیں تو تب بھی میں ایسا ہی کرتی ہوں کہ 2 4 تفاسیر بھی، اور بلکہ کوئی اہم بیچ میں الفاظ ہوتے ہیں تو لغت میں سے بھی ان کے جو وسیع تر مفاہیم ہیں ان کو بھی دیکھتی ہوں. مطلب کروائے ہیں میں نے، یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے نہیں کروائے، لیکن یونیورسٹی میں بھی کروائے ہیں، نیول کمپلیکس میں بھی کروائے، مطلب کئی جگہوں پہ کروائے، میڈیکل کالجز میں بھی کروائے ہیں. تو لیکن پھر میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنی زیادہ سے زیادہ تفاسیر کو پڑھوں، اور مستقل بھی الحمدللہ رکھتی ہوں اپنے زیر مطالعہ. اور جس دن جو کروانا ہوتا ہے اس کو خاص طور پہ پھر میں ایک دفعہ سارا تھورولی دیکھتی ہوں. اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑے وقت میں نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو ایک سپارہ بھی کروانا ہے نا تو اس کے لیے کم از کم مطلب منیمم ٹائم جو ہے نا وہ 2.5 گھنٹے، اس سے کم میں تو پھر جھٹکے والی بات ہے. تو اتنا 2.5 گھنٹہ ہو بولنے کے لیے بھی اور سننے کے لیے بھی، اور لوگ جو ہیں مطلب سنجیدگی سے سنیں، بیٹھیں آرام سے نوٹ کریں باتیں، تو پھر کچھ پیغام جو ہے نا وہ پہنچ سکتا ہے. تو بنیادی مقصد یہی ہے کہ قرآن کا بنیادی پیغام جو انسان کو جگانے کے لیے، اللہ سے جوڑنے کے لیے، وہ منشا پورا ہو. نہیں، جزاک اللہ خیر. اچھا، اب آپ لوگوں نے جو باتیں کی ہیں وہ دراصل وہ تو یعنی دورہ قرآن کی تیاری کے لحاظ سے جو کام مؤثر ہیں ان کو آپ لوگوں نے سامنے رکھا. اب یہ جو بات آئی ہے کہ مستقل مطالعہ، اور جبکہ ایک مدرسہ کو یعنی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، وقتاً فوقتاً ذمہ داریاں نظم کی طرف سے بھی لگتی ہیں اور مختلف پروگرامز کی تیاری کے لیے بھی کہا جاتا ہے، تو ان کا مطالعہ تو ہوتے رہنا چاہیے. لیکن دورہ قرآن کے لیے خصوصی طور پر کن چیزوں کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ کتاب، اگر وہ کتابیں مینشن آپ لوگ کریں. رابعہ، اگر آپ اس سوال کا جواب دیں کہ یعنی تیاری کے لیے کیا چیزیں مؤثر رہیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیاری کے لحاظ سے تو ماشاءاللہ سیما جی حاجی کلثوم نے بتایا ہے، لیکن اصل بات جیسے میں اپنے اوپر رکھ کے سوچوں کہ جیسے اب ہمارا بہت زیادہ مطالعہ بھی نہ ہو، اور ظاہر نہ ہم عالم ہیں، نہ مفسر، نہ محدث، بلکہ ہم اگر ایک وہ مدرسہ، ایک عام یعنی خاتون تحریک اس کو یہ ذمہ داری دے دیتی ہے نا، اور پھر وہ لیکن اس کا جو ہے ظاہر اقامت دین کی جب ذمہ داری کا اس کو شعور آ جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا یہ ذمہ داری اٹھاتی ہے. اب علم بھی مختصر اور جذبہ بھی، تو اب
اس کے لیے ظاہر سب سے اہم چیز تو علمی تیاری ہے نا، کہ ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو غلط ہو. اور پھر اس کے لیے ظاہر ایک تیاری میں مختلف تفاسیر کا مطالعہ کرنا، جس میں تفہیم القرآن کے علاوہ فی ظلال القرآن اور جو ہے تیسر القرآن، یعنی یہ 3 تفاسیر بہت مفید ثابت ہوتی ہیں. پھر ہمارے اساتذہ اکرام جو یہاں موجود بھی ہیں، ان کے دورہ قرآن کو بھی پہلے سے ہم سن لیں، یا پھر ہم ظاہر ہے اگر ایک وقت کی کمی کے باعث 2 گھنٹے ہیں یا 2.5 گھنٹے ہیں اور سب آیات کی جو ہے تشریح ممکن نہیں ہوتی، تو منتخب آیات کو پہلے سے ہائی لائٹ کر لیا جائے اور پھر اس کو پہلے سے پڑھ کے جانا، پھر حواشی ہائی لائٹ کر لینا، اور پھر سائڈ میں نکات اور پیپر پر لکھ لینا. اور پھر سب سے زیادہ ظاہر ہے جو بات کہ ایک ذمہ داری کا احساس کہ یہ لوگ آئے ہیں جو ہمارے پاس اکٹھے ہوئے ہیں، اگر 20 افراد بھی ہیں تو ان کے 2 گھنٹے سمجھے 40 گھنٹے جو ہیں وہ ہمارے پاس امانت ہے نا. تو ظاہر خواتین جو گھر کا کام کاج، بچے، مصروفیات چھوڑ کر قرآن کی محبت میں اور اکٹھے ہوتے ہیں، تو میری علمی کمی یا میرے عمل کی کمی کی وجہ سے وہ دور ہونے کا باعث نہ بنے نا. گویا وقت بھی اور یہ آنے والی خواتین دونوں ایک مدرسہ پر ایک قرض رکھیں، اور پھر اس کے لیے ظاہر چلتے پھرتے اللہ سے بہت زیادہ مدد مانگی جائے. ایک علمی تیاری، اپنی ایک علمی تیاری کی بات. پھر ایک اور چیز جو کہ ایک اجتماعی تیاری بھی ہوتی ہے نا، کہ حاضری کو یعنی ایک اس کے لیے ظاہر ایک پورا ٹیم ورک ہے، آپ کے حلقے کے افراد ہیں، ان سب کی محنت بھی ہوگی. اور پھر اس کے لیے یعنی حاضری اٹینڈنس کے لیے بھی ایک ترتیب رکھی جائے، اور جہاں پہ کلاس ہو اس کی نشست اور ترتیب کا بھی خیال. اور پھر حاضرین کو یعنی ایک کاپی قلم لے کر ایک سنجیدگی کے ساتھ اس میں بیٹھنے کا مشورہ دیا جائے نا، وقتاً فوقتاً سوالات بھی ہوں اور روزانہ عمل کے لیے کچھ نکات بھی دیے جائیں، اگلے دن پوچھے بھی جائیں، اس سے دلچسپی برقرار رہتی ہے. اس کے علاوہ دیکھیں کتنی تیاری ہو گئی، کچھ یہ ہلکے کی تیاری ہوگی. اس کے علاوہ مدرسہ جو اس کام کے لیے آئی ہے اس کے اپنے گیٹ اپ کے حوالے سے بھی ایک تیاری ہوتی ہے. الحمدللہ ہم سب کو اس کا احساس ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس وقت مدرسہ کا لباس، اس کا عبایا، اس کا مذاق، اس کی سنجیدگی، یعنی یہ سب اس یعنی ایک نظر میں ہوتی ہے نا. تو یعنی یہ نہیں کہ بس ایک صاف ستھرا اللہ ساتر لباس اور عبائے، اور یعنی ہماری جو بھی یہ شخصیت ہے نا، ایک ظاہراً شخصیت جو ہے وہ بھی ہماری بات سے میچ کر رہی ہو. اور پھر ساتھ ساتھ ظاہر چلتے پھرتے اس کام کے لیے اللہ سے بہت دعائیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا کر دے. تو یہ بھی کچھ تیاری کے نکات ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے. جزاک اللہ خیر کثیر رابعہ. اچھا یہ رابعہ نے اس حوالے سے کافی ساری چیزیں سامنے رکھی. اچھا میرا اگلا سوال یہ کہ مدرسہ کو یعنی دورہ قرآن کرانے سے پہلے کون سی کتابیں جو ہیں ان کا مطالعہ کرنا اس کے لیے مفید ثابت ہوگا؟ اچھا یہ ایک چیز ذہن میں رہے کہ ہماری یعنی جدہ میں خواتین جو ہے وہ یعنی اکثریت الحمدللہ دین کی سمجھ بوجھ تو رکھتی ہے، لیکن یہ کہ ظاہر سی بات ہے ہر شخص جیسے کلثومہ جی نے کہا بھی کہ دورہ قرآن نہیں کرا سکتا ہے، اور پھر یہ کہ جن پر یہ ذمہ داری پڑتی ہے بہرحال وہ اس میں بھی رہتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسے خوف سا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی طاقت اور اتنی توفیق دے دے کہ ہم اس کام کو اچھے طریقے سے لوگوں تک منتقل کریں. تو اس کی تیاری کے لیے کون سی کتابیں مفید ہوں گی جن سے آپ نے جن چیزوں کی طرف یا جن مباحث کی طرف اشارہ کیا قرآن کے کہ ان کے اوپر ہمارا عبور ہونا چاہیے، تو کون سی کتابیں لٹریچر کی یا سیرت کی ایسی کتابیں ہمارے لیے مفید ہوں؟ سیما آپا آپ بتائیے پہلے. اچھا عائشہ، ماشاءاللہ رابعہ نے جو نکات اٹھائے بہت ہی اہم نکات ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں، اور بالکل ہر ایک کے لیے ایکولی اپلیکیبل ہیں، چاہے وہ کوئی نئی مدرسہ ہو یا پرانی مدرسہ ہو.
اس کے بعد کہ میں رابعہ کی بات کو آگے لے کر تمہارے سوال کے جواب میں کہتی ہوں کہ جس طرح ام کلثوم باجی نے بھی کہا کہ تفاسیر ہمارے پاس کئی ایک تفاسیر ہونی چاہیے. جو رابعہ نے نام لیے اس کے علاوہ تدبر قرآن بھی ہو سکتا ہے, ابن کثیر بھی ہو سکتی ہے, یعنی جتنا بھی ہمارے پاس. اور اس طرح ہم لوگ نے پہلے بات کی کہ اس کا ایک مسلسل مطالعہ ظاہر ہے اس وقت تو ہم سب نہ ایبزارب کر سکتے ہیں نہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں, لیکن ایک چھوٹی مدت کا یہ نہیں ہے, یہ ایک مسلسل ایک چیز ہے. تفاسیر اپنے سامنے ہو. تو اس کے بعد پھر یہ کہ ہمارے پاس سیرت کی کچھ کتابیں جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. محسن انسانیت سیرت کی بہت اچھی کتاب ہے, اور ابھی ایک منیر احمد خلیلی صاحب کی ایک کتاب آئی ہے, وہ کتاب سیرت کی بہت اچھی کتاب ہے. اس کے علاوہ لٹریچر میں پھر ایک ہے جو خلیل الرحمن چشتی صاحب کی جو ہے نظم جلی, وہ بہت اچھی کتاب ہے. لٹریچر کے لیے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات, دینیات, خطبات, فریضہ اقامت دین, اسلام اور اجتماعیت, نفس کا تزکیہ, اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر, یہ کتابیں ضرور ہمارے پاس ہونی چاہیے, اور اس کا وقتاً فوقتاً ویسے بھی مطالعہ کرتے رہنا چاہیے. اس کے علاوہ حالات حاضرہ کے پر ایک گہری نظر رہنی چاہیے, اس لیے کہ قرآن کو سیرت سے جوڑنا اور اس کو سیرت صحابہ سے جوڑنا اور اس کو آج کے واقعات سے جوڑنا اور اس کے بعد اپنے لیے اپنے عمل کے نقطے اخذ کرنا, یہ دورہ قرآن میں مطلب ہمیں قرآن سے گزرتے ہوئے ان امور کا خیال کرنے کی جو ہے وہ ضرورت رہے گی انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ اگر مسلسل نظر رہے تو محاضرات کی جو کتابیں ہیں ان کے اوپر بھی ایک نظر ضرور ہمیں رہنے چاہیے, اس کو ہم پڑھیں, لیکن یہ سب چیزیں ڈیپینڈ کریں گی کہ ہم کتنی مدت کے لیے دورہ قرآن جو ہے وہ کرا رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. اچھا یہ حمیرہ آپ ہمارے ساتھ آ چکی ہیں, تو میں آپ سے پہلا سوال جو ہے وہ یہی ہے کہ دورہ قرآن کی تیاری کے لیے کن کتب کا مطالعہ ہونا ضروری ہے, اور ان پہ اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو ایک مدرسہ جو ہے وہ دورہ قرآن اس کی پریپریشن میں اس کو آسانی ہوگی, اس کو ڈیلیور کرنے میں. تو آپ کن کتابوں کو مفید پاتی ہیں؟ عائشہ حمیرہ شاید ابھی گھر پہنچی نہیں ہے تو اس لیے مائک نہیں کھول رہی اچھا ہیں ان کا. اچھا ابھی میں نے دیکھا کہ وہ یہاں موجود ہے, میں نے کہا شاید پہنچ گئے. ایسے چلیے ٹھیک ہے, یہی سوال ہم جو ہے پھر کلثومہ جی سے کر لیتے ہیں. کلثومہ جی آپ اگر اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں ان کتب میں اور جن کو آپ مفید پاتی ہوں. ہاں, اس میں ایک جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ فقہی مباحث بھی جو آتے ہیں نا وہ عملی زندگی سے متعلق بہت ضروری ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں کو بہت ساری باتوں کا علم نہیں ہوتا. 2 چیزیں, ایک تو قرآن کی اپنی اصطلاحات ہیں, اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ابتدائی 1-2 لیکچرز ہیں وہ بجائے اس کے کہ ہم قرآن کو براہ راست شروع کر دیں, تو جو قرآنی اصطلاحات ہیں ان کو ذرا وضاحت سے بیان کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو یہ بات واضح ہو کہ مثلا عبادت کا لفظ بار بار آتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے, تقویٰ کا لفظ بار بار آتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے, یعنی جو بھی اہم حکمت ہے, یعنی قرآن کی ان اصطلاحات کے اپنے مفاہیم ہیں. تو قرآن ان کو کس طرح لیتا ہے, تو ان جو بھی جتنی بھی اصطلاحات ہیں وہ صرف 4 بنیادی اصطلاحات نہیں ہیں, اور بھی ہیں. تو ان سب کو جس طرح یعنی ہمارے مفسرین نے بیان کیا ہے تو اس کے وسیع تناظر میں ان اصطلاحات کو ذرا اچھی طرح واضح کرنا چاہیے. اچھا, دوسری بات یہ جو فقہی معاملات میں نے کہی, تو فقہی معاملات کے لحاظ سے معرف القرآن جو ہے وہ اس میں کافی مباحث مل جاتے ہیں, اور کچھ مزید بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کتاب میں. آسان فقہ دیکھ سکتے ہیں, یا اور بھی کوئی فقہ کی اب مطلب جدید جو آ رہے ہیں مسائل. تو کئی ہمارے فقہا نے جو موجودہ دور کے ہیں انہوں نے لکھے ہیں, اکٹھے بھی کیے ہوئے ہیں اس طرح کے مجموعے, تو ان پہ بھی نظر ہونا جو ہے نا وہ ضروری ہے, تاکہ جو بھی ہم ٹیکسٹ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں اگر کوئی ایسا فقہی معاملہ آتا ہے تو ہم اس سلسلے میں بھی کوئی عملی رہنمائی جو ہے نا وہ دے سکیں. باقی باتیں تو خیر ہے الحمدللہ باقی سب نے بتا ہی دی. اچھا, ابھی آپ نے فقہی معاملات کی بات کی ہے,
تو رابعہ آپ سے میرا سوال یہ کہ ہم فقہی معاملات کو کس حد تک یعنی جب ایسے سوالات اٹھتے ہیں تو ہم کہاں تک ان کا جواب دے سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں کیا رہنمائی کر سکتے ہیں، ان کو ہم پھر فور وہاں پہ جواب دیا جائے، یا اس وقت ہم اس سے جو ہے وہ اوائڈ کریں اور اس کا بعد میں کسی وقت جواب دیں، کیونکہ ہمارے پاس جدہ میں مختلف یعنی طریقے پہ چلنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ عائشہ، اس میں اول تو مجھے جو سمجھ آتی ہے کہ بہت زیادہ فقہی اور اختلافی مسائل کو نہ چھیڑا جائے نا، لیکن اگر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے اور سوال آ جاتا ہے اور ہمیں اس کا علم نہیں ہے، تو ہم بالکل اپنے قیاس سے یا اپنے گمان سے اس کا جواب نہ دیں، یا ہم یہ نہ سوچیں کہ اس وقت میں نے جواب نہیں دیا تو پھر یعنی یہ پھر میں ہلکی پڑ جاؤں گی، بلکہ علماء تو یہی کہتے ہیں نا کہ پھر اس کا جواب میرے لا ادری، یعنی مجھے معلوم نہیں ہے نا، یہ بھی ایک آدھا علم ہے کہ اگر یہ جواب دے دیا جائے اور پھر ایسی صورت میں سوال کو ہم نوٹ کر لیں اور بعد میں جواب دینے کا وعدہ رکھیں اور اپنے مزید مطالعے سے یا علماء دین سے پوچھ کر درست جواب دیں، یعنی پھر اس جواب کو ہم ایسے ہی نہ جانے دیں، بلکہ ضرور سامنے والی یعنی فرد کو مطمئن کیا جائے۔ یہ بالکل کوئی بھی اس میں کوئی ہماری عزت یا بے عزتی کا معاملہ ہے، اس کو نہ بنایا جائے، نہ اس سے کوئی شان میں کمی ہوتی ہے، بلکہ اللہ کا دین ہے نا، ہر چیز پر بھاری ہے، اور ہم نے یہی سوچنا ہے کہ آخرت کی جواب دہی سے میں بچوں نا۔ اور جیسے حدیث کے بیان میں بھی احتیاط کی جائے نا، حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری مسلم میں مذکور ہے نا کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرت ابو بکر کا ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے اس خوف سے اپنا لکھا ہوا حدیث کا مجموعہ ہی نظر آتش کر دیا تھا کہ کوئی لفظ اپنی طرف سے نہ شامل ہو جائے۔ تو بس یہ بڑی ایک بھاری ذمہ داری ہے، بس اس چیز کا احساس رہے، بس اللہ سے مدد مانگتے رہیں۔ تو بس اس طرح کا اگر کچھ سوال آئے تو ضرور ہم اس کو نا نوٹ ڈاؤن کر لیں اور کسی ظاہر عالم سے یا علم والی شخصیت سے پوچھ کے اس کا جواب دے دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، ابھی کلثوم باجی نے بات ایک رکھی کہ پہلے یعنی 2 دن وہ ایسے یعنی اصطلاحات کی تعریف یا ایسے جو امپورٹنٹ مباحث ہیں قرآن کے، اس کے اوپر وہ بات رکھتی ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی سیاپا آپ سے کہ عام طور پر پہلے دن شرکا کے سامنے کیا بات رکھنی چاہیے، یا مطلب ایک دم آپ فوری طور پہ دورہ قرآن شروع کرا دیتے ہیں، یا اس سے پہلے اس کا کچھ تعارف یا کوئی ایسی بات رکھتی ہیں؟ وہ ذرا سا ہمارے سامنے رکھیے بات۔ عائشہ، یہ ظاہر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم دورہ قرآن جہاں کرا رہے ہیں وہ لوگ کیا اس سے پہلے اٹینڈ کر چکے ہیں، کتنے نئے افراد ہیں۔ آپ ان کے درمیان پہلے کرا رہی ہیں، پہلی دفعہ ہو رہا ہے، آپ جن لوگوں کے درمیان کرا رہی ہیں وہ بالکل پہلی دفعہ ہو رہا ہے، تو یہ تو سب ان حالات کے اوپر ڈپینڈ کرے گا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ مطلب پہلے دن ایک بنیادی ایک ڈھانچہ سا ان کو سمجھایا جاتا ہے، اس میں قرآن کا ڈھانچہ ہوتا ہے، قرآن کی تعلیمات کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، وہ ان کو سمجھایا جائے۔ اپنے دورہ قرآن کے مقاصد جو ہیں، جو ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں، اس کی جو مدت ہے کہ کس طرح سے ہوگا، اس کا جو اسٹرکچر ہے دورہ قرآن کا، اگر کوئی تھیم ہمارے پاس ہے تو وہ تھیم کو بھی مطلب ان تمام چیزوں کو ابتداً وہ کیا جائے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں عائشہ، میں سمجھتی ہوں کہ نظم نے کس طرح سے طے کیا ہے۔ سب سے پہلے تو سوال یہ آتا ہے کہ نظم نے اس چیز کو کس طرح طے کیا ہے کہ ہمیں اس کا اسٹرکچر کیا بنانا ہے، اس کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ تو یہ سب چیزوں اسی پر ڈپینڈ کریں گی، یہ اس لیے کہ یہ ہمارا انڈیویجول ٹاسک تو نہیں ہوتا نا دورہ قرآن، کسی ایک فرد کی اپنی ذاتی سوچ یا اس کا اپنا ذاتی فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں نظم ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے کہ ہم کس طرح لے کر چلیں گے اس کو۔ ٹھیک بات۔ اچھا، جیسے یہی سوال میں رابعہ آپ سے کرتی ہوں کہ آپ ابتدا میں پہلے دن
آپ لوگوں کے سامنے کیا بات رکھتی ہیں؟ اسی طرح کوئی ڈھانچہ بیان کرنا یا قرآن کا جو پورا اسٹرکچر ہے اس کے اوپر کچھ بات رکھتی ہیں، اور دورہ قرآن جو ہے وہ اصل دوسرے دن سے شروع ہوتا ہے، یا آپ اس کو کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں؟ عائشہ، پہلی بات تو جو رکھی جاتی ہے، ایک تو ظاہر ہے کہ آنے والے کی تھوڑی میری میں تو پھر سادے انداز میں یہ بات کہوں کہ آنے والے افراد کی ایک حوصلہ افزائی اور ایک مبارکباد کی بات، اور یہ کتنی اہم ہم یعنی ایک شوق سے آتے ہیں لوگ. دورہ قرآن میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں جو عام طور پہ نہیں بھی آ رہے ہوتے، لیکن اس وقت ایک کمٹمنٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو پورا بھی کرتے ہیں. تو ان کو ظاہر ہے ایک شوق اور ایک ذمہ داری کا بھی احساس دلانا. اور جیسے ہوتا ہے نا، ہم کہیں کہ یہ قرآن جو ہم کئی گھروں میں بالکل الماری میں اوپر پڑا رہتا ہے، یا پھر کئی دن بعد کھولا جاتا ہے، لیکن یہ اس بات کا احساس لانا کہ آپ سارے 2 گھنٹے ایک نکال کے آ رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی ایک مبارک بات ہے نا. اور پھر اس چیز کو ظاہر عمل کے مختلف نکات ساتھ بتانے کی بات، اور پھر تھوڑی سی اس وہی بات ذمہ داری کا احساس کہ جو اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں فرماتے ہیں نا کہ کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے، پھٹا پڑتا ہے. تو بالکل ایک مسیحی کے ایک اہمیت کا احساس دلانا، پھر ان کو کچھ بنیادی باتیں سورہ فاتح یا پھر تفہیم القرآن کے دیباچے سے کچھ بات رکھنا. اور پھر سب سے بڑی بات ظاہر ہے، جیسے سیما جی آج کل سنتا ہے کہ سامعین کے جو علمی اور عملی سطح ہے نا اس کے مطابق بات رکھی جائے. کچھ لوگ قرآن کی کلاسز والے ہوتے ہیں، وہ ایک چیز کو اور طریقے سے سمجھتے ہیں، کچھ لوگ بالکل پہلی دفعہ آ رہے ہوتے ہیں. تو بس ایک شرکا کی ذہنی اور علمی سطح کے مطابق ہو. اور بس یہی میرے ذہن میں تو یہی فوری طور پہ بات آ رہی ہے. باقی تو جزاک اللہ خیر. اچھا، ایک چیز کسوما جی، آپ سے میرا سوال ہے کہ یعنی شرکا کی دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یعنی اگر 2-2.5 گھنٹے کا اگر یہ پروگرام ہے، ظاہر بات ہے ایک طویل پروگرام ہوتا ہے. اکثر جگہوں پر ظاہر سی بات ہے بعض اوقات رمضان کے دوران ہو رہا ہوتا ہے، یا ایسا یہ ہوتا ہے کہ رمضان سے قبل شروع ہوا اور کچھ حصہ رمضان میں جا کے ہمارا دورہ قرآن ختم ہوتا ہے. تو خواتین جو ہیں وہ اتنے لمبے عرصے کے لیے اپنی دلچسپی کیسے برقرار رکھیں؟ کیا اقدامات ایسے کرنے چاہیے، یا ہمارا ایسا کیا طریقہ کار ہو جس سے شرکا کی دلچسپی جو ہے وہ برقرار رہے؟ اچھا، اس میں ایک تو آپ جس ماحول میں بات کر رہے ہوتے ہیں، نبی سب نے بات کی ہے کہ آپ کے مخاطبات یا مخاطبین جو بھی ہوتے ہیں ان کی ذہنی سطح کو جو ہے نا وہ ملحوظ رکھنا، ان کے ماحول کو بھی ملحوظ رکھنا. اور مطلب دیکھیں قرآن جب کوئی بھی بات آپ کرتے ہیں نا تو کچھ مثالیں بھی ارد گرد سے لیتے ہیں. تو مثالیں جو ہے نا ان کے ماحول سے مطابقت رکھنے والی ہوں تو وہ ان کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہیں، اپیلنگ ہوتی ہیں، اور دلچسپی بھی پیدا ہوتی ہے، وہ سمجھ بھی لیتے ہیں لوگ. تو ایک تو ان کے یعنی آپ کا جو بھی مخاطب گروپ ہے اس کے بارے میں آپ کو اچھی معلومات ہونی چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں، کس ذہن کے، کس ذہنی سطح کے لوگ ہیں، کس ماحول کے لوگ ہیں. ماحول سے اجنبی بات نہ کریں. تو ایک بات تو یہ. دوسری یہ کہ اگر مطلب بندہ اپنا جو ہے نا اس کا علم جو ہے نا جتنا اچھا ہوتا ہے نا وہ اتنی اچھی طرح بات جو ہے نا وہ آگے ڈیلیور کر سکتا ہے. اور علم کے ساتھ جو میں نے دوسری 2 چیزیں دیکھی ہیں، اخلاص. کہتے ہیں کہ اخلاص اگر ہوتا ہے نا، مطلب اپنی علمیت کا روب جھاڑنے والی بات نہ ہو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں. اور کہ اللہ میاں دیکھیں نا، میں نے تو کوئی اپنی بڑائی کے لیے نہیں بلکہ میں نے کئی اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بس دل میں اس وقت بھی خیال آ جائے تو فوراً اپنے دل میں ہی دعا کر دو کہ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت.
کہ یہ نہ اپنے نفس کے جو اندر آ جاتا ہے نا کہ میں بڑی عالمہ اور میری بات اتنی اچھی اور اتنے لوگ میری بات سن، یہ جو ہے نا تاثیر کو ختم کر دیتا ہے. تو مؤثر بات جو ہے نا بعض کا سادہ سی بات ہوتی ہے وہ بڑی تاثیر رکھتی ہے. تو بات سادہ انداز میں کی جائے، لوگوں کے ذہنی سطح اور ماحول کے مطابق بات کی جائے، اور بہرحال مطلب اس سبجیکٹ پر آپ کی گرفت بھی ہونی چاہیے. گرفت نہ ہو تو پھر بھی بندہ ادھر ادھر پھسل جاتا ہے. اور دوسرا جو ابھی فقہی امور کی بھی بات آئی تھی، تو اختلافی امور چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو جی جتنی اور مجھے لگتا ہے فقہ میں کوئی 99% تو مشترک مطلب ایک ہی متفقہ ہی سب کے ہیں فیصلے، بہت کم جی اختلافات ہیں. تو جو متفقہ فیصلے ہیں ان کو تو ہم بیان کر سکتے ہیں، اور تفہیم القرآن میں بھی اور معارف القرآن میں بھی مطلب سارے فقہا کی آراء وہ بتاتے ہیں. تو لیکن جی ہم اختلافی امور میں بالکل نہ پڑیں. لیکن جب آپ عملی پہلو بتاتے ہیں نا تو اس سے بھی لوگوں میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس میں اب ہمیں جو ہے نا اپنے عمل میں کس طرح تبدیلی لانا ہے، تو وہ بھی پھر ان کی دلچسپی جو ہے وہ برقرار رہتی ہے. تو جزاک اللہ خیر. اچھا یہی سوال سیما آپا آپ سے بھی ہے کہ آپ جو ہیں وہ شرکا کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا باتیں ہیں؟ ہاں عائشہ، میرے خیال سے جو باجی نے بات کی ہے ابھی، وہ باتیں بالکل ساری باتیں بالکل اسی طرح سے ہی ہیں کہ آپ پھر مجھے ایک اور چیز یہ لگتی ہے کہ جیسے مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی پروگرام، اس سے دورہ قرآن کی بات نہیں ہے، کسی بھی پروگرام کے اندر آپ کو نا وقت کی پابندی کا بہت خیال رکھنا چاہیے، لوگوں کے اٹینشن اسپین کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ لوگ کتنی دیر تک بات کو ابزارب کر سکتے ہیں، اور اس بات کا خصوصی اہتمام ہو کہ جیسے ہوتا ہے نا ہم نے ایک تیاری کر لی اور اس تیاری کے اوپر ہر سال ہم نے دورہ قرآن کرنا شروع کیا، یہ سمجھ کے کہ شاید لوگوں کو یاد نہیں رہا ہوگا، وہی مثالیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، وہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، انہی آیات کے اوپر انفیسس ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں شرکا کو کوئی ایسی چیز ملنی چاہیے کہ جو ان کے لیے واقعتاً پریکٹیکلی بہت فائدے مند ہو، ان کو لگے کہ ہمیں یہاں سے کوئی فائدہ مل رہا ہے، ان کو واقعی کچھ حاصل ہو رہا ہے. یہ ان کو یعنی ان کی اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی توجہ تبھی رہ سکتی ہے اگر لوگوں کو یہ لگے گا کہ وہی بات ہے جس کو ہم پچھلے سال بھی ہم نے پورا کا پورا یہی دورہ قرآن سنا تھا اور یہی باتیں سنی تھی، تو ظاہر ہے وہ انٹرسٹ کو خود ہی ختم کرنے والا ہے. اس لیے ہر پروگرام کے لیے لازم ہے آپ کے لیے کہ اس کی بہت اچھی تیاری ہو، سنجیدگی کے ساتھ تیاری ہو، اور واقعی بہت اخلاص کے ساتھ، اور اس میں کوئی ایک نیا پہلو ضرور دیں اس کے اندر. وہ پہلو تو ظاہر ہے پھر اس کے اوپر وہ الگ بات ہے، لیکن یہ جو بات آپ نے کہی مجھے اس سے تو یہی بات سمجھ آ رہی ہے جو پچھلے دو لوگ بات کر چکے ہیں، اس کے علاوہ مجھے اور کوئی بات سمجھ تو نہیں آ رہی ہے اس وقت. صحیح. اچھا ایک چیز ہے کہ دورہ قرآن چونکہ ایک لمبا پروگرام ہوتا ہے نا، تو اس میں خواتین جو ہیں وہ اپنے بچے بھی لے کے آتی ہیں، اور بچوں کے ساتھ ایک یعنی ماحول میں بعض اوقات لوگوں کو لگتا ہے کہ بالکل ماحول جو ہے نا خراب ہو رہا ہے بچوں کے شور شرابے سے، اور ظاہر سی بات ہے ان کی جو آوازیں ہیں وہ ایک ڈسٹربنس پیدا کر رہی ہوتی ہیں. اس چیز کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے مدرسہ کو، اور پھر یہ کہ اس کا اپنا اخلاق اور اپنا معاملہ اس معاملے میں کیسا ہونا چاہیے؟ رابعہ آپ اس کا جواب دیجیے. رابعہ آپ کی آواز ہے نا وہ صحیح نہیں آ رہی ہے. نہیں آپ میرے خیال میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو. نہیں ابھی بھی صحیح نہیں آ رہی. اچھا آپ ایسا کریے کہ آپ دوبارہ لاگ ان کر لیجیے، میرے خیال میں لاگ آؤٹ کر کے نا ایک دفعہ دوبارہ لاگ ان کر لیں. جب تک یہ سوال ہم کلثوم باجی سے پوچھ لیتے ہیں. کلثوم باجی آپ بتائیے. اچھا ایک تو
ویسے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچوں کے لیے کوئی الگ انتظام ہو جائے اگر دورہ قرآن کروایا جائے. یعنی بعض جگہوں پہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک سائڈ پہ بچوں کے کھیلنے کا یا کوئی ایک خاتون یا کوئی اور بچی ادھر بچوں کے ساتھ ذرا بچوں کو اپنی جگہ پہ مصروف رکھے. جی اگر تو ایسا ممکن ہو تو یہ اچھا ہے. بچوں کو تھوڑا سا نا یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. یہ اس لیے لانے مطلب حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے لانے سے, کیونکہ مجھے اپنا تجربہ ہے کہ ہمارے ابا جی ہمیں ہر جگہ لے جاتے تھے, تو اس سے بہرحال ایک دلچسپی اور شوق جو ہے وہ پیدا ہوا. یعنی اگر مطلب میں جب چھوٹی تھی, جب ابا جی کے ساتھ مسجدوں میں بھی جا سکتی تھی, درسوں میں جا سکتی تھی, تو وہ لے جاتے تھے. مولانا مودودی کے درس مبارک مسجد میں ہوتے تھے, وہاں لے جاتے تھے, مردوں میں بیٹھے رہتے. لیکن خیر اس وقت میں 6-7 سال کی تھی تو اتنی اس طرح تو نہیں مطلب سمجھ تھی, لیکن ایک دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے بچوں کا لانا جو ہے نا اس کو کبھی ڈسکریج نہ کریں. تو انتظام کر سکتے ہیں تو ضرور کریں, ورنہ خواتین سے یہ کہیں کہ وہ خود بچوں کی دلچسپی کی کوئی نہ کوئی چیز لے کے آئیں, جیسے ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام یا ان کا کوئی کھلونا, اور بچوں کو تھوڑا سا نا اس طرح کر لیے جائے تو مصروف ہو جاتے ہیں اور وہ ڈسٹریکشن اور ڈسٹربنس جو ہے وہ کم ہوتی ہے. یہ تھوڑا سا اہتمام تو کرنا پڑتا ہے, لیکن بہرحال بچوں کے لحاظ سے مجھے تو یہ بڑی مفید بات لگتی. میں خود بھی, میرے بچے چھوٹے تھے تو میں ہر جگہ ان کو لے ہی جاتی تھی, تو کوئی نہ کوئی سنبھال ہی لیتا ہے. یا لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اس سے بچوں میں ساری زندگی کے لیے ایک اچھا اثر جو ہے نا وہ آ جاتا ہے. ایک دلچسپی اور شوق اور تعلق جو ہے محسوس ہوتا ہے بچوں کو بھی. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں نیگلیکٹ کر کے اماں کہیں اور جا رہی ہے. تو وہ جو نیگلیجنس کا احساس ہے نا, وہ احساس محرومی اور ایک بلکہ رقابت کا احساس پیدا کر دیتا ہے اس مشن سے بھی, اس چیز سے بھی جس کے لیے ماں نے اس کو چھوڑا. تو اس لیے بالکل بالکل. تو یہ ذرا 2-3 باتیں. جزاک اللہ خیر کثیر. رابعہ آپ آ گئی؟ جی جی عائشہ میں آ گئی ہوں. اب ہاں آ ہاں رہی ہے آواز؟ جی جی بالکل صاف آ رہی ہے, آپ بتائیے. جی جی عائشہ میں نے باجی کی بات سنی, بالکل یہی بات ہے. بلکہ جو خواتین بچوں کے ساتھ آئیں مجھے لگتا ہے تو ان کی تو اور بڑھ کے قدردانی کرنی چاہیے. اور اس میں نا بلکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو. اور ظاہر ہے اگر ہم اس کو مینجمنٹ میں ہمارے حلقے کی دیگر بہنیں اس کو ظاہر عموماً کر لیتی ہیں مینج, لیکن اگر بچہ کچھ ہائپر ہو رہا ہے یا کچھ, تو یہی ایک صبر کا وقت ہوتا ہے, وہی ایک عمل کی اس وقت کے پوائنٹ ہوتا ہے. اور پھر مدرسہ اس وقت نا بہت ایک سب کے سامنے ایک مین فگر ہوتی ہے نا, اس کا اخلاق, اس کی زبان, اس کی گفتگو, یعنی ایسے موقع پہ انداز میں بہت تحکمانہ انداز بھی نہ ہو, محبت کی زبان ہو. یا پھر یعنی ہم دیکھتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آپ کے پاس بھی بچے آتے تھے, آپ کے نماز سے یعنی کمر پہ بھی چڑھ جاتے تھے, آپ بچے کی رونے کی آواز سنتے تھے تو اپنی اس کو مختصر کر دیتے تھے پیچھے سے. تو اگر ہم دیکھیں پورے اس میں ہی کوئی بے چینی ہے یا کسی وقت کوئی اے سی کا مسئلہ ہو جاتا ہے یا وقت زیادہ ہو گیا, تو گفتگو کو سمیٹنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے نا. یعنی بالکل اپنے ماحول سے آنکھیں بند کر کے اور میں چاہوں کہ بس میری بات پوری سب لوگ سن لیں یا اپنے دھن میں بولتی چلی جاؤں, تو یہ بہرحال ایک غیر حکیمانہ رویہ ہوتا ہے نا. تو یہ بس میرا خیال ہے کہ واقعی جو اس طرح خواتین آئیں اور بچے ساتھ آئیں, تو بہرحال وہ بچوں کو لے کے ایک ایفرٹ سے آئی ہیں. اور ظاہر اس پہ بچوں کے بھی ذہن پہ ایک ظاہر اس وقت سے نہ بھی وہ سمجھیں ایک روحانی اثرات ہوتے ہیں, تو ضرور ان کو بہت اچھے سے ویلکم کرنا چاہیے اور مینج کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. اصل میں یہ سوال میں نے اس لیے رکھا نا کیونکہ بعض اوقات مطلب خواتین کو شکایت ہو جاتی ہے نا کہ یہ بچے نہ آئے تو اچھا ہی ہے, ذرا سکون کا ماحول ہوتا ہے, ذرا بندہ صحیح سے بات سن لیتا ہے. لیکن یہ واقعی یہ بات جو ہماری ساتھیوں نے وضاحت سے ماشاءاللہ رکھی, یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں, اور ان کو اگر ہم نے نہیں جوڑا تو واقعی یہ رقابت کا شکار ہو جائیں گے. یہ اس چیز کو اپنانے کو تیار ہی نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے انہوں نے تکلیف اٹھائی. تو اس لیے ہم سب کو بہت تحمل مزاجی کے ساتھ بچوں کو بھی لے کے چلنا ہے, اور یقیناً کچھ انتظامات بھی ضرور کر لینے چاہیے, اور خواتین کو بھی ضرور کہنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی دلچسپی کی جو چیزیں ہیں یا جو کھلونے یا کتابیں, کوئی اس طرح کی چیز جو ان کو مصروف رکھ سکے, تو وہ ضرور لے کے آئیں.
जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, ये एक सवाल आया है किसी साथी की तरफ से कि ये जो आपने राबिया ने बात रखी ना कि एक स्ट्रेस होता है कि मतलब मुख्तसर वक्त में जो है वो इस आज का जो टारगेटेड जुज है वो पूरा करना है। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे मसाइल हुए कि यानी आज सोचा तो था कि एक पारा करना है तो लेकिन वो हो नहीं पा रहा, तो आप उस चीज को कैसे मैनेज करती हैं कि टारगेट जो तय किया था उसको हासिल कर लिया जाए, या फिर ये होता है कि उसको अगले दिन पे कर लें, उसका स्ट्रेस ना लिया जाए? टाइम मैनेजमेंट की ये बात होती है ना, तो ये इसको कैसे मैनेज करती हैं आप लोग? सियापा, आप जवाब देंगी? जी आयशा, ये दौरा कुरान में मेरे ख्याल से टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। वैसे तो ज़ाहिर है हर प्रोग्राम में हम इसका ख्याल रखते हैं, लेकिन दौरा कुरान में मदरसा को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जैसे एक डायरी पर अपने, जैसे मुझे ही लगा कि मैं अपनी ज़ाती वो बता सकती हूँ कि मैं किस तरह करती हूँ। तो रोज़ाना का यानी हर डे के हिसाब से कि इसमें सूरा अगर करवानी है या कुरान का कुछ पोर्शन करवाना है तो इस तारीख को ये होगा, इस तारीख को ये होगा, इस तारीख को ये होगा, और पूरी कोशिश तो ये ज़ाहिर है सबकी होती है कि उसको ख़त्म कर लिया जाए, मतलब उस दिन का असाइनमेंट ख़त्म कर लिया जाए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि आपका नहीं हो पाता, उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है। तो फिर कोशिश ये हो कि फिर आप ज़ाहिर है नेक्स्ट डे के ऊपर उसको करें। और जैसे जद्दा का मुझे लगता है, जैसे हमारे पास तो वहाँ बहुत रमज़ान के अंदर खुसूसन अगर दौरा कुरान होता है, लोगों के पास मेहमानों का आना, लोगों को उम्रे के लिए जाना, मदीना जाना, कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप और हमें आखिरी इशरे से पहले बिल्कुल ख़त्म कराना होता है, इसलिए कि उसके बाद तो बिल्कुल ही लोग अपनी चीज़ों में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो वीकेंड के ऊपर हम कुछ पोर्शन पढ़ने के लिए दिया करते थे कि आप वीकेंड के ऊपर ये पोर्शन पढ़ के आए, लेकिन डिस्कशन हम क्लास में उसके ऊपर करेंगे। लेकिन रीडिंग वाला जो टाइम था वो फिर आपका उस तरीके से बच जाता है। और अगर थोड़ा सा मैं तुम्हारे सवाल से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होकर ये बताऊं कि हमें बाज़-औक़ात जो टाइम का जो फैक्टर होता है ना, उसमें ज़रूरी नहीं होता कि कोई दूसरे का इसके अंदर हो, बल्कि मुदर्रिसा खुद अपने आप को मैनेज इस तरह नहीं कर पाती कि वो अब रूट वर्ड में चली गई हैं, तजवीद के मसाइल बताने उसके उसके जो वो हैं वो बता रही हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, फ़िक़ही इख्तिलाफ़ी उमूर के अंदर मामलात हो गए, एक ही आयत या एक ही गुफ्तगू, एक ही मौजू, एक टॉपिक को लेकर तवील उसके ऊपर गुफ्तगू हो गई है। तो इन तमाम चीज़ों से बचकर अपने टाइम को मैनेज करने की ज़रूरत है, इसलिए कि उस वक्त लग रहा होता है ये बहुत अहम बातें, लेकिन वो दौरा कुरान उसकी जगह नहीं होती है। हमें ये समझना चाहिए कि दौरा कुरान में हम किस तरह, कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे टाइम को मतलब मिस मैनेज कर देंगी। मैं ज़ाया का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करूंगी, लेकिन मिस मैनेज कर देंगी दौरा कुरान के लिए। तो हमें फिर इन उमूर का को जो हमारी हफ्तेवार क्लासें होती हैं या दुरूस होते हैं उनके अंदर फिर इसको मैनेज करने की ज़रूरत होती है। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा सियापा। अच्छा, हुमैरा आ गई हैं, तो हुमैरा आप भी इसमें कुछ शामिल करना चाहेंगी कि दौरा कुरान में टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, और आप उसके लिए क्या करती हैं? कोई टारगेट सेट कर लेती हैं कि आज मुझे इतना इतना हिस्सा हम इसको कवर कर लेंगे, और वो कवर नहीं हो पाता तो आप क्या तरीक़ा कार इख्तियार करती हैं उसके लिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम और आप अस्सलाम। सबसे तो थोड़ा माजरत ख्वाह हुई हूँ। असल में हमने ये गज़ा के जो फ़ौरन ही, जैसे तो पता है कि हालात सीज़ फायर के बाद बहुत ज़्यादा संगीन हो चुकी है, बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। तो हमने कुछ इमरजेंसी ही वो प्रोटेस्ट अरेंज कर लिया था प्रेस क्लब पर, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा बिजी थी और इधर उधर फ़ोन और प्रिंटिंग मटीरियल वगैरह, तो मैं आपको पर वक्त ज्वाइन नहीं कर सकी। नहीं, कोई बात नहीं, तो अल्लाह में आप लोग की कोशिशों मैं सुन कबूल रही करे थी। आमीन। जी जी, मैं आप जी, लोगों की बताइए। गुफ्तगू सुन रही थी, तो मुझे उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगी। और जैसे कि कुलसूम बाजी ने भी कहा था कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दौरा कुरान ना कराऊं, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं किसी को डिस्करेज करूं, लेकिन मैं आपको सच्ची बात ही बताऊंगी कि अगर आप मुझसे ये पूछ रही हैं कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ दौरा कुरान का टाइम,
تو حقیقت یہ ہے کہ میں نے زندگی میں صرف ایک بار ہی کرایا ہے. مطلب میں نے جو قرآن انسٹیٹیوٹ کے ہی کہنے پر 2022 میں جو آن لائن دورہ قرآن کرایا تھا جو کہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے, تو اس سے پہلے یا اس کے بعد میں نے کبھی بھی مکمل دورہ قرآن نہیں کروایا ہے. اس کی مختلف وجوہات, اور میرا خیال ہے کہ ان ساری وجوہات کو ہی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. میں گن کے مطلب میرے ذہن میں جو وجوہات آتی ہیں میں آپ کو 1 2 3 کر کے بتاتی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر سنت ہی ہمارے لیے اصل بنیاد ہے نا اس کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دور کیا کرتے تھے وہ ظاہر ہے کہ وہ فہم یعنی اس طرح سے وہ تفسیر کا دور نہیں ہوتا تھا. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو تو اس تفسیر کی ضرورت ہی نہیں تھی یا جو بھی, لیکن بہرحال وہ ایک جو دور تھا وہ بہرحال قرآن کے متن کا دور ہوتا تھا, یعنی ایک تھورو آپ کہہ لیں جو مطالعہ ہوتا ہے. اور صحابہ کرام کا بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو قرآن کا اس طرح سے یعنی مستقل بنیادوں پہ قرآن کے ساتھ تعلق بڑھانا, یعنی اپنی زندگی میں ویسے عربی زبان کے ذریعے, قرآن کے حفظ کے ذریعے اور مستقل قرآن کو اپنا کہنا چاہیے کہ ساتھی بنانے کے ذریعے قرآن سے ایک مستقل تعلق بنانے پر ان کی توجہ بہت زیادہ ہوتی تھی, جس کی وجہ سے انہیں قرآن کے دور میں اتنا زیادہ ٹائم رمضان میں شاید نہیں لگانا پڑتا تھا. جس طرح سے ہم کیا ہو گیا, اب کیا صورتحال ہو گئی کہ ہم نے اس دورہ قرآن کو یہاں تک بعض دفعہ ہو جاتا ہے کہ ہم سرے سے اس میں قرآن کو پڑھ ہی نہیں رہے ہوتے. خیر اس پہ تو ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ بات کی کہ اگر ہم صرف ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو تو ہم دورہ قرآن کہہ ہی نہیں سکتے نا, مطلب وہ قرآن کا دور نہیں ہے. تو اس لحاظ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری ترجیحات تھوڑی سی مختلف ہونی چاہیے. ایک بات تو یہ میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی جو بات ثابت ہوتی ہے اس کو بھی ہم پیش نظر رکھیں. دوسری چیز مجھے یہ بھی لگتی ہے کہ ہماری زندگی میں ترجیحات بہت اوپر نیچے نہ ہو جائیں. جیسے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چلے مدرسہ جو ہے وہ خود تو اس کا ایک لیول ہے, اللہ کے ساتھ تعلق بھی ہے, مشقت بھی اٹھا سکتی ہے, بہت محنت بھی کر رہی ہے, لیکن جو دورہ قرآن اتنا طویل وہ کر رہی ہیں نا, تو اس میں کیا ہو گیا کہ ہم نے اپنے معیار پہ جب سب کو لانے کی کوشش کرتے ہیں, تو میرا جو ذاتی ایکسپیرینس ہے میں دیکھ رہی ہوں آس پاس, وہ یہ کہ پھر ہمارے دورہ قرآن میں جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کی دلچسپی نہیں رہتی. یعنی اگر ہمارا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پورا قرآن اور بہت ڈیٹیل میں پڑھانا ہے, جس کے لیے کم از کم 2.5 گھنٹے تو یہاں پر بات آئی چاہیے, لیکن 2.5 بھی عام طور پہ کم ہی ہو جاتے ہیں اگر ہم متن بھی پڑھ رہے ہیں اور سب. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہماری نوجوان نسل ہے, ہمارے بچے ہیں, وہ ٹائم نہیں دے پاتے, اور اکثر گھریلو خواتین یا بڑی عمر کی خواتین ہی ہماری مجلس میں دورہ قرآن میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے یہ بھی ایک اہم وجہ ہے کہ ہم اس کی وجہ سے اپنے معیار کو بے شک تھوڑا سا کم کر لیں. بے شک ہم کبھی آیات الاحکام لے لیں, کبھی ہم قصص لے لیں, الگ الگ طرح سے کر کے ہم قرآن کو پڑھیں ضرور. رمضان میں ہم قرآن کا روزانہ کا درس تو ضرور کریں, لیکن ہم یہ دیکھیں کہ لوگوں کی کیپیسٹی کتنی ہے, لوگ کتنا خوشی خوشی سے پڑھ سکتے ہیں, اور ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ایک بوجھ بن جائے, اور یہ کہ ہم بوجھل محسوس کرنے لگ جائیں اور ہماری گھریلو ذمہ داریاں یا اور چیزیں جو ہے متاثر ہونا شروع ہو جائیں. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے. خیر میں نے تو جو اگر نہیں کرایا بہت زیادہ, اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی تھی کہ اپنا حفظ بھی دہرانا ہوتا تھا, اور رمضان میں ہی ظاہر کو ہوتا ہے کہ حفظ کا دور بھی ہوتا ہے, پھر یہ کہ بچوں کا سارا ساتھ جو ہوتا ہے ان کی چیزیں, اس وجہ سے. تو میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی بھی نہ کرائے, ضرور کرائے, لیکن ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ نوجوان ہمارے ساتھ رہ سکیں. ہمارے دورہ قرآن میں نوجوانوں کا اچھا ایک ریشو موجود ہونا چاہیے, تو ان کے حساب سے ہم جو کر سکیں. اور دوسرا ہے کہ قرآن ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کے متن کو اسکپ کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو ٹائم مینجمنٹ ہے میرا خیال ہے وہ ذرا آسان ہو جائے گی. بعض اوقات ہم اپنے لیے معیار اتنا اونچا رکھ لیتے ہیں, تو اس لیے ہمیں ٹائم مینجمنٹ کے لحاظ سے مشکل ہو جاتی ہے. اچھا, جزاک اللہ خیر حمیرہ. لیکن آپ جو ہے نا ہمارے دوسرے سوال پہ بھی چلیے, اس لیے اب آپ اس کا وضاحت سے جواب دیجیے کہ کیا دورہ قرآن کے آپ نے کہا نا جیسے احکام القرآن آپ نے ایک تھوڑا سا لے لیا, آپ نے اس پر فوکس کر لیا دورہ قرآن میں, تو سوال کے 2 حصے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو آپ یہ بتائیے کہ کیا دورہ قرآن جب ہم کہیں, یا آپ دورہ ترجمہ قرآن اگر آپ کہیں, تو کیا یہ مکمل قرآن کہیں ہونا چاہیے یا ہم کچھ سورتوں کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم کوئی تھیم لے کر دورہ قرآن کرا سکتے ہیں, یا کوئی مقاصد طے کر لیں کہ ہمیں انہی چیزوں پہ فوکس کرنا ہے؟ جی ٹھیک ہے, بہت اہم سوال ہے آپ کے دونوں.
جو پہلا سوال آپ نے کیا نا کہ کیا مکمل ہی ہونا چاہیے، تو اس کا جواب تو میرا خیال ہے پہلے والے جو جواب دیا میں نے اس میں ہی دینے کی کوشش کی تھی کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے کہ میں نے مکمل دورہ قرآن کرا دیا، بلکہ میرا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خصوصاً نوجوانوں کو انگیج کر سکوں. تو اپنے ٹارگٹ کو ہم جب چینج کر لیتے ہیں نا تھوڑا سا، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر میں مکمل دورہ قرآن کرا رہی ہوں تو اس میں ٹھیک ہے میری طرف سے تو ایک چیز کمپلیٹ ہو رہی ہے، لیکن لوگ ساتھ نہیں دے پا رہے، خصوصاً بچے ساتھ نہیں دے پا رہے، نوجوان ساتھ نہیں دے پا رہے، تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نہ کرائیں، نہ کرانا، مکمل نہ کرانا میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا. اگر آپ زیادہ لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں، خصوصاً نوجوانوں کو ساتھ لے کے چل سک رہے ہیں، تو آپ کو دورہ قرآن مکمل نہ کرانا انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوگا دعوتی نقطہ نظر سے بھی. اور ظاہر ہے کہ آپ کو بتائے کہ دعوت کی بہت بڑی اہمیت ہے اور جو ساری چیزیں، تو ایک تو یہ والی بات ہو گئی. اور اسی کے ساتھ آپ نے یہ پوچھا تھا کہ ہم کچھ چیزیں لے سکتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جیسے ایک دفعہ آپ نے آیات الاحکام پہ دورہ قرآن کرا لیا، ایک دفعہ آپ نے قصص پہ کرا لیا مثلا، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. یا پھر ایک بہت اچھا طریقہ کہ آپ مخصوص صورتیں لے لیں، کہ آپ بقرہ لے لیں، آپ کچھ اور صورتیں لے لیں، سورۃ النور لے لیں مثلا، جو بھی آپ کو لگ رہی ہیں، تو آپ کو پتا ہو کہ اچھا یہ وہ اہم نصاب ہے جو کہ ہر مسلمان کو آنا چاہیے، تو آپ مخصوص صورتیں لے لیں. یہ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب ہو گیا. دوسرا جو آپ نے تھیم کی بات کی ہے نا، تو اس میں میں تھوڑا سا بہت زیادہ محتاط ہوں. اور تھیم کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ہم موضوعاتی درس بھی کہتے ہیں، یعنی ہم جی موضوعات پہ درس بھی، ایک ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی کسی سورہ پہ درس دے رہے ہیں، کسی خاص آیات پہ دے رہے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ ہم موضوع پہ دے رہے ہیں. تو میں ہمیشہ موضوعاتی درس یا جو تھیم والا آپ کا وہ ہوگا دورہ قرآن، اس کے بارے میں تو خیر بہت محتاط ہوں، میں کبھی ایسا نہیں کرتی. کیونکہ اگر آپ کسی تھیم کو لے کے چلیں تو یہ اس کے لیے آپ کو بہت وسیع علم چاہیے. یعنی دیکھیں جی ایک صورت آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو مطلب سبقن آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، وہ ایک آسان چیز ہے. لیکن آپ کہیں کہ اب میں قرآن کے اندر سے یہ موضوع پڑھ رہی ہوں، تو اس کے لیے آپ کو مکمل جو ایک کمپریہنسو قسم کا جو علم چاہیے، صرف قرآن کا نہیں، حدیث کا اس کے ساتھ، سیرت کا اس کے ساتھ، تو یہ ایک بہت مشکل کام ہے جس کے لیے تھوڑا سا علم کا لیول زیادہ ہونا چاہیے. تو میرا ایک خیال ہے کہ اس میں پھر انسان نا اصل میں اس موضوع کا توازن برقرار نہیں رکھ پاتا اگر اس کے پاس جامع علم نہ ہو. وہ کسی ایک طرف اس کا جھکاؤ ہو جائے گا، وہ ایسے پڑھائے گا کہ بس قرآن میں یہی موضوع سب سے اہم ہے، تو وہ قرآن کی ترجیحات کو برقرار نہیں رکھ سکے گا اگر اس کے پاس وسیع اور جامع علم نہیں ہے. تو اس کو تو میں سمجھتی ہوں صرف علماء کے لیے رکھ دینا چاہیے کہ وہی یہ کام کریں کہ کسی تھیم کو لے کے چلیں. ہم جیسے لوگوں کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم قرآن کی صورتیں سلیکٹ کر لیں، یا ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر لیں کہ آیات الاحکام لے لی ہیں یا قصص لے لی ہیں یا اس طرح سے کوئی چیز. صحیح، جزاک اللہ خیر. اچھا یہی سوال میرا سیما آپا آپ سے بھی ہے، آپ اس میں کچھ ایڈیشن کرنا چاہیں؟ ایڈیشن کرنا لازمی ہے میرے خیال سے. اگر آپ سمجھتی ہیں آپ ان سوالات کو ذرا دوبارہ دہرائیں، میں تو حمیرہ کے جوابات ہی سن رہی تھی. سوال بتائیں آپ دوبارہ کے. ایک تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا ہم پورے قرآن کو کرنا لازم ہے یہ تھا آپ جی کی ہاں، شروع میں ایک تو جی، اور کیا ہم قرآن کا کوئی یعنی مطالعہ ہم کوئی تھیم لے کے سامنے رکھ کے کر سکتے ہیں، کوئی مقصد طے کر کے کر سکتے ہیں؟ یہ کس حد تک مفید رہتا ہے یا اس کو نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کا کیا رائے؟ جی اچھا، دیکھیں دورہ قرآن کا مطلب تو یہی ہوگا کہ آپ کو پورا قرآن کرانا ہے، ورنہ وہ مطالعہ قرآن ہوگا کہ جس کو ہم کر رہے ہیں اس کو ہم دورہ قرآن تو پھر نہیں کہہ سکتے. یہ ہو سکتا ہے بالکل، یعنی دیکھیں میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کہ دورہ قرآن جو ہے، ہم سب تحریکی افراد ہیں، ہم جماعت سے منسلک افراد ہیں، تو ہم ایک اطاعت نظم کے اندر یہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر نظم نے ذمہ داری دی ہے تو انکار نہ کروں، اور اگر نہیں دی ہے تو میرے دل کے اندر یہ احساس نہ ہو کہ بھئی مجھے کیوں نہیں دیا، یا جو بھی اس طرح سے. اگر نظم نے یہ چیز کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ نظم ظاہر ہے ہر طرف اپنے حالات کو دیکھ کر بھی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں پورا قرآن ختم کرانا ہے اور اس مدت میں ختم کرانا ہے، ہمیں کر لیا ہم نے. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم
دورہ قرآن تو ہم کرا رہے ہیں, پورا قرآن پڑھ رہے ہیں, لیکن جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نام آ رہے ہیں ہم ان کے اوپر کچھ مطلب ایمفیسائز کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو لوگوں کے اندر مطلب اس بات کو گرل کرنے کی کوشش کریں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں, کیا تقاضے ہیں, کس طرح سے ہیں. یا جہاں پہ شکر کی آیات آ رہی ہوں, میرا کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس طرح ڈس بیلنس ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو یہ لگے کہ شاید کچھ ہی چیزوں پہ فوکس, یہ بالکل ایک مناسب بات ہے, یہ بالکل ایک یہ ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہوگا یقیناً. لیکن مطلب کوئی اصولی طور پر یہ کوئی بہت اس کے منافی بات نہیں ہے کہ ہم ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو میں واقعی ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور تو اس میں پھر یہ بس مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر ہم کریں تو اس کو پھر دورہ قرآن نہ کہیں, مطالعہ قرآن کہیں کہ اس دفعہ ہم نے یہ کام کیا ہے, اور اس میں پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ احکام ہم لے لیں, قرآن کے احکام لے لیں, تو ظاہر ہے وہ زیادہ تر پھر مدنی صورتوں کے اوپر ایک فوکس اس کے اندر رہے گا. اور یا یہ کہ ہم کچھ اور چیز اگر سوچ رہے ہیں تو, لیکن یہ اس کے اندر ٹینڈنسی ہونے کے بالکل امکان ہے, جس کا جو جس کو کہتے ہیں خدشہ یا اندیشہ حمیرہ بہن نے ظاہر کیا ہے, بالکل صحیح بات ہے وہ. جزاک اللہ خیر. اچھا حمیرہ نے ایک بات رکھی, وہ بڑی اہم ہے کہ نوجوانوں کو اس میں شامل کرنا, اور یہ جتنی اہم ہے اتنا ہی بڑا یعنی کیا کہنا چاہیے اس کو, کہ ایک المیہ بنتا جا رہا ہے ہمارے لیے کہ نوجوان ہی اس سے دور معلوم ہوتا ہے. ہمارے دروس میں یا ہمارے جو بھی دعوتی پروگرامز ہوتے ہیں, یہ ہر جگہ کی بات ہے کہ ہم اس میں نوجوان آڈینس جو ہے ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی شرکت کم ہے اور کم ہوتی جا رہی ہے. میرا یہ سوال رابعہ سے ہے. رابعہ, آپ بتائیے کہ ہم اپنے پروگرامز میں نوجوان بچیوں کو یا ہماری جو بہویں آتی ہیں, بیٹیاں ہوتی ہیں, ہم ان کو کس طریقے سے ان کی شرکت کو یعنی اس بات کا یقین بنائے کہ بھئی ان کی شرکت ہو, کیا ایسا ان کے لیے دلچسپی کے لیے ایسا کیا کیا جائے کہ یہ اس میں شریک رہیں؟ عائشہ, اس میں سارا ایک تو پہلے ان کو اس کلاس تک لانے کے لیے میں سمجھتی ہوں ایک ہمارا جو ایک تعلق ہے ہماری اپنے یعنی جو بھی ہمارے شرکاء ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایک دلی تعلق یا ملاقاتوں کا تعلق کیسا ہے, تو یہ ایک یعنی ایک یہ بھی فیکٹر ہے کہ ہم ان کو یہاں تک لے کے آئیں. پھر نوجوانوں کے ذہنوں میں اٹھنے والی چیزوں کو بھی ایک سوالات ہوتے ہیں نا, وہی بات جو پہلے بھی کر رہے تھے کہ شرکا کی ذہنی اور اس کے مطابق علمی اور عملی سطح کے مطابق گفتگو کی جائے, تو جو اس وقت موجودہ دور کے چیلنجز ہیں ان پہ بات ہو. اور پھر جیسے یہ بھی نہ لگے کہ یہ کوئی یعنی بالکل ہی 1400 سال پرانی بات نہ ہو, بلکہ ایک قرآن کی دعوت کو ایک زندہ اور متحرک بنا کر پیش کرنا نا, جیسے ابھی سیما نے بتایا کہ ہر دفعہ ایک بھرپور تیاری کے ساتھ ہم بات کو رکھیں. روشن خیالی کیا ہے, جیسے یہ چیز آتی ہے, یا اس وقت یعنی غیر ضروری تفصیلات سے یعنی گریز کر کے اہم باتوں کو بیان کرنا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم سب سے پہلے تو ظاہر ہے ایک نوجوان کو اپنے وہاں تک لانے کے لیے ایک ہمارا سب سے میں سمجھتی ہوں ایک تعلق بہت ضروری ہے. پھر بس یہی میرے سے بات آ رہی تھی کہ پھر ظاہر ہے کہ مشکل تو کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیسے وہ آئیں گے یا کیسے کریں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا پوٹینشیل بھی رکھا ہے انسانوں میں بھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یعنی ایک اخلاق اور نرم خوئی جو ہے یہی ایک کامیابی کے یا اس کے دلکش ہتھیار ہے نا. تو ہم کئی دفعہ ایک آرڈرلی ہی بات کر رہے ہوتے ہیں, عموماً تو نہیں, لیکن پھر بھی کئی دفعہ یہ چیز نظر آتی ہے کہ نرمی سے ایک اور مسکرا کے بات کرنا, اور یہ سب چیزیں جو کہ ان کو وہاں تک لاتی ہیں. پھر ظاہر ہے قرآن کی اپنی ایک دعوت ہے اور اس کا اثر ہے جس سے پھر وہ انشاءاللہ جڑتے ہیں, لیکن ان کی سمجھ کے مطابق اس کے مطابق ان کو ساتھ لے کے چلنا. جیسے ابھی کل پرسوں ہی ایک نوجوان بچی نے میرے سے سوال کیا کہ آپ کو بھی کبھی انزائٹی ہوتی ہوگی تو آپ کیا کرتی ہیں, یا آپ کس طرح اس چیز سے نکلتی ہیں. یعنی اب یہ والے سوالات جو ہیں وہ یعنی ان چیزوں کا ہم وہی بات کے مخاطب کی سمجھ کے مطابق گفتگو کرنے والے ہوں.
تو بس یہ چیزوں کو قرآن کی طرح اس کے ساتھ لے کے چلنا، مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے. عائشہ، جی میرے ذہن میں بات یہ آ رہی تھی، میں خود یہاں پر آ کر دیکھ رہی ہوں کہ سعودی عرب میں تو اس کا اتنا اتفاق نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ خواتین خود ہی ہوتی ہیں جو اپنے گھر چلا رہی ہوتی ہیں، ینگ بھی ہیں اولڈ بھی ہیں، وہ آ جاتی ہیں. لیکن پاکستان میں آگے مجھے اس کا بہت تجربہ ہوا کہ امائیں اور ساسیں ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں پروگراموں کے اندر بیٹھی ہوئی، نوجوان نسل غائب ہوتی ہے. تو اس کی مجھے دو وجوہات لگتی ہیں. ایک تو یہ کہ لوگوں کا اپنے بچوں کے اندر اس چیز کا شوق پیدا کرنا، یہ گھرانے کا ایک اپنا ماحول بھی ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر میں بھی شرکا میں سے شامل ہوں اور میری بہو اور بیٹی بھی شرکا میں سے شامل ہو سکتی ہے، تو میں اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے گھر میں ٹھہروں اور اس کو جانے کا موقع دوں. مجھے لگتا ہے یہ بہت اہم بات ہے، خصوصاً ساسوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کو اپنے گھر میں بچیاں جو ان کے گھر میں آتی ہیں ان کے لیے مواقع مہیا کرنے چاہیے کہ وہ کسی طرح اس کام کے اندر انوالو ہوں، ان کے کاموں کو شیئر کیا جائے کچھ ان کو، اور ان کا اپنا گھروں میں تعلقات اتنے اچھے ہوں کہ واقعی جب فرد کا تعلق اچھا ہوتا ہے تو پھر اس کی بات کا اثر بھی ہوتا ہے، اور اس کے کہنے کی مطلب خیر خواہی بھی انسان کو بھی سمجھ آتی ہے اس کی. صحیح بات ہے، اللہ میں خوش رکھے آپ کو، آمین. اچھا ام کلثوم جی، آپ اپنا تجربہ بتائیے گا کہ مطلب آپ نے کن چیزوں کو اس سلسلے میں مؤثر پایا؟ مطلب شرکاء کی دلچسپی رکھنے کے لیے یا کس لحاظ سے؟ جی، خاص طور پہ نوجوانوں کی، آپ کے جو آڈینس میں جو نوجوان ہیں، ینگ بچے ہیں، بچیاں ہیں، یا کالج کی ہیں یا یونیورسٹی کی، یا بہویں ہوتی ہیں آ رہی ہوتی ہیں، تو ان کو یعنی مستقل ان کی شرکت برقرار رکھنے کے لیے یا ان کی دلچسپی قائم کرنے کے لیے ایک مدرسہ کا اپنا کیا کردار ہو سکتا ہے، اور آپ نے کن چیزوں کو مؤثر پایا ہے؟ جیسے پنجاب یونیورسٹی میں نے ہاسٹلس میں کروایا تو وہ الحمدللہ مطلب جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں زیادہ اس طرح نہیں کر سکتی، چھلانگیں نہیں لگا سکتی قرآن میں، تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میں آرام آرام سے پڑھاؤں اور جو صحیح میسج ہے وہ میں کنوے کروں. تو الحمدللہ مطلب شروع سے آخر تک لڑکیاں جو تھیں وہ ساری آتی رہیں، مطلب بلکہ کبھی 60 70 کبھی 100 بلکہ 500 تک بھی ہو جاتی تھی ہاسٹلس میں. تو اور ان کی دلچسپی الحمدللہ برقرار رہی وہ بعد میں بھی. لیکن یہ تھا کہ میں ایک تو جو وقت مقرر تھا وقت کی پابندی کا خیال رکھتی تھی کہ پہنچ جاتی تھی اور چھٹی نہیں کرتی تھی. تو چھٹیاں بھی آ جائیں نا، بیچ میں گیپ آ جائے تو اس سے بھی دلچسپی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ مطلب ایک تسلسل کے ساتھ ایک کام جو ہے نا وہ ہوتا رہے. تو اور دوسرا اپنا جو ہے نا مطلب جو اپنا اخلاص، علم اور عمل، یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. جی چلیں آپ اس میں حکمت بھی ڈال لیں، 4 چیزیں پھر ہو جائیں گی. تو حکمت یہ ہے کہ مخاطب کے ذہنی سطح کا سمجھنے کی اہلیت ہو کہ بھئی اس وقت مخاطب جو ہے نا وہ کس حال میں ہے، اس کی ذہنی سوچ کیا ہے، وہ کیا سوچ رہی ہے. تو سوالات بھی آتے ہیں بچیوں کی طرف سے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں تو میرا خیال ہے کافی ٹھیک ہی رہتا ہے معاملہ. کیونکہ میرا تو زیادہ واسطہ بلکہ نوجوان طبقے سے ہی رہا، جو میرا درس و تدریس کا مطلب گھریلو خواتین کے ساتھ تو میرا، بلکہ ڈاکٹرز چلیے آپ انہیں گھریلو بھی کہہ لیں، تو گھریلو بھی لیکن ڈاکٹرز کے ساتھ رہا ہے، پروفیشنلز کے ساتھ رہا ہے. اپنے میڈیکل کالج میں یا ہاسپیٹل میں نے جہاں بھی میں رہی ہوں تو ایک قرآن کلاس ضرور ساتھ رکھی ہے. اور الحمدللہ اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں کی دلچسپی نہ رہی ہو. مطلب ایک تو لوگوں کا شوق بھی تو ہوتا ہے نا، جی لیکن ہاں، یہ چیز کہ آپ خود بھی مطلب دوسروں کی جو رعایت بھی دینے کو تیار ہوں، دوسروں کی کمزوریوں کو، دوسروں کی جو بھی مجبوریوں کو، یا مطلب ظاہر ہے دوسرے آپ کے جو مخاطب ہیں ان کی علمی سطح، ان کی فہم کی قرآن کے ساتھ سارے ماحول سے متاثر تو ہوتے ہیں نا ساری چیزیں. تو ان کا لحاظ جی رکھنا بڑا ضروری ہے. اور بہت ہوئی جو پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ نرمی جو ہے نا مزاج کی، کہ جب آپ قرآن پڑھا رہے ہو تو آپ ویسے بے شک ہو سخت مزاج، لیکن قرآن پڑھاتے ہوئے ضرور نرم مزاج جو ہے نا، نرمی اور
صبر تحمل کے ساتھ لوگوں کی بات سننا، ان کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کرنا، اور وہ پہلے بھی جو آئی ہے نہیں پتا تو صاف کہہ دیں کہ بھئی اس کا مجھے نہیں پتا. تو اور دوسرا میں نا قرآن کی پڑھاتے ہوئے نا کس سے، جیسے ابھی قصص کی بات آئی ہے، تو قصص کو نا صرف قرآن کے فوکس رکھیں، جتنا قرآن میں کوئی قصہ ہے، ادھر ادھر نہ جائیں قصے کہانیاں، کیونکہ بعض تفسیروں میں بہت ادھر ادھر کی باتیں آ جاتی ہیں، اسرائیلی روایات بیچ میں، تو میں ان کو بہت اوائڈ کرتی ہوں. مطلب جتنا وہ قرآن کا اوریجنل ٹیکسٹ ہے اسی میں اتنے سبق مل جاتے ہیں، اتنی اس میں رہنمائی مل جاتی، اسی کوئی بندہ نکال لینا کہ یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے تو اس میں ہمیں دیکھیں اس بات سے، اس فکرے سے ہمیں یہ پتہ چلا، اس فکرے سے ہمیں یہ پتہ چلا. تو عملی نکات جب سامنے آتی تو اس سے بھی دلچسپی جو ہے وہ کافی مجھے تو لگتا ہے. میں اپنے لحاظ سے بھی دیکھوں تو مجھے خود یہی شوق ہوتا ہے کہ مجھے خود یہ پتہ چلے. کوئی جب میرے استاد ہیں وہ جب مجھے پڑھاتے ہیں تو مجھے یہ بات جو ہے نا مطلب سمجھ میں آئے، یہ پتہ چلے کہ میں کروں کیا، مجھے کیا کرنا ہے. کیونکہ ابھی نا ایک ہماری ایک عزیز امریکہ میں رہتی ہیں، تو بچہ ان کا کوئی اب 10-12 سال کا ہے، تو بڑے اہتمام سے قرآن وہاں پہ پڑھانا شروع کیا کسی استاد سے. اب وہ صرف ظاہر ہے وہاں پر اب سارے انگریزی اسکولوں میں انگریزی بول چال، بچے بھی انگریزی بولتے ہیں تو تھوڑی بہت اردو سمجھ لی. لیکن اب آپ کسی استاد سے جب قرآن پڑھا رہے ہیں تو اب وہ تو صرف قرآن پڑھا رہا ہے نا، تجوید بھی سکھا رہا. اب وہ بچہ، اس کی ماں کہتی ہے کہ مطلب وہ خود بھی اس کا بس واجبی سے قرآن اور نماز وغیرہ سے تعلق، لیکن اب اس میں اتنی، اس ماں میں اتنی تبدیلی آئی. تو مطلب کچھ عرصے کے بعد جب میں اس سے ملی تو کہتی ہے مجھے تو میرے بیٹے نے بدلا ہے، کہ بیٹا جو ہے نا وہ جب قرآن میں اسے پڑھنے بھیجتی تھی، اور کوئی عراقی استاد تھے جن سے پڑھاتی، تو پڑھاتے تو بہت اچھا تھا، لیکن ایک تو وہ بچے کے ساتھ تھوڑا کسی وقت سخت لہجہ بھی اختیار کر لیتے، اور دوسرا بچہ مجھے آ کے کہتا ہے مجھے کیا پڑھاتے ہیں، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ، اس کا مقصد کیا ہے مجھے پڑھانے کا. تو کہتی ہے پھر مجھے احساس ہوا اچھا تو قرآن کا تو کوئی مقصد بھی ہے، یہ تو مجھے کچھ کہتا بھی ہے. تو مجھے اچھا میرے بیٹے کو یہ سمجھ آ گئی، 10-11-12 سال کا بچہ ہے، وہ مجھے پوچھ رہا ہے کہ بھئی میں یہ کیوں پڑھ رہا ہوں، یہ مجھے یہ کہتا کیا ہے قرآن. تو پھر کہتی اب میں نے اس کو کسی ایسے استاد پاکستانی کوئی خاتون ہیں ان کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا، تو وہ ساتھ ساتھ بچوں کے لیول پہ اتر کے تو اس کو قصے کہانیاں سنا کے تو پھر وہ دلچسپی. اچھا میں نے اپنے بچوں پہ بھی یہی تجربہ، خیر شروع سے میری امی بھی ایسے ہی پڑھاتی تھی، میں بھی پھر یہی رکھا کہ بچے کو جیسے قاعدہ بھی پڑھانا شروع کیا نا، تو ایک لفظ پڑھایا تو ساتھ کی کہانی بھی سنا دی. جیسے چاہے وہ صرف جیسے شروع میں لفظ آئے رازقہ یا جورابا یا عملہ، تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کہانی بنا لی. شاہجہاں آئے تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اتنی کہانیاں آ جاتی ہیں. تو جب بچوں کو اس طرح پڑھا رہے ہیں اور وہ کوئی کہانی بھی، تو ایک تو بچوں کو یہ شروع سے پھر احساس ہوتا ہے کہ ہاں اس کا مطلب ان الفاظ کے کوئی مطلب بھی ہیں اور اس کا مجھے کوئی فائدہ بھی ہوگا. تو خود مطلب ساتھ ایک اجر کی جو توقع ہے وہ بھی دلانی ہے بچے کو کہ یہ جو پڑھ رہے ہو اس سے اب آپ کو جنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو بتایا نا کہ جنت کے پودے لگتے ہیں ہر آیت کے ساتھ. یا تو جو بھی اس طرح کی تھوڑی بہت اسے نا قرآن کو ایک عمل کی کتاب بنا کر پیش کرنا افراد کے سامنے، یہ بڑا اہم لگتا ہے کہ بھی یہ میرا اپنا، میری اپنی کوئی کتاب ہے، مجھ سے کچھ خطاب کر رہی ہے اور میرے اندر کچھ تبدیلی لانا چاہ رہی ہے. تو اپنی گائیڈ بک سمجھ کے اس کو جب پڑھتا ہے نا بندہ، یا پڑھانے والا بھی اس طرح پڑھائے تو. جزاک اللہ خیر کثیرہ. مجھے اس سے ایک واقعہ یاد آیا، جلی صاحب کو سناتی. ہماری استاد تھیں صفیہ سلطانہ، صابر قرنی صاحب کی، بہت سارے لوگوں نے ان سے پڑھا ماشاءاللہ. وہ ایک واقعہ سنایا کرتی تھیں، بڑے مزے سے سناتی تھیں کہ وہ جب دعا تھی ربنا ہب لنا من ازواجنا والی، تو وہ کہتی تھی کہ یہ ضرور یاد کر لینا نا. تو ہماری جب استانی ہمیں پڑھایا کرتی تھیں تو ان کے پاس عورتیں آ کے پوچھا کرتی تھیں کہ باجی منہ دے ابا بڑا تنگ کر دینے، تو کیا کرنا چاہیے. وہ کہتی تھیں یہ والی بس دعا بس پڑھتے رہا کرو، ربنا ہب لنا من ازواجنا والی. اچھا پھر کوئی آ کے پوچھے کہ منا بہت تنگ کرتا ہے تو کیا کریں، کوئی دعا بتا دیں، تو یہی دعا
रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना। तो खाला जान हम लोग को ना ये इस तरह के छोटे छोटे वाकयात सुना के बड़ी दिलचस्पी पैदा करती हैं, हालांकि मैं खुद उस वक्त 7वीं जमात में थी। तो ये वाकई जो बात होती है कि दिलचस्पी पैदा करना, ये एक यानी ये वाकई हिकमत के, अगर इंसान के अंदर हिकमत हो और सूझबूझ के साथ। और एक चीज बस इसमें मैं ऐड करूंगी कि हम अक्सर अपने ना प्रोग्राम्स वगैरह में या प्रोग्राम से पहले या प्रोग्राम के बाद अक्सर बच्चों की शिकायतें कर रहे होते हैं कि आजकल के बच्चे ऐसे नहीं करते, आजकल के बच्चे यूं नहीं करते। और उस वक्त लोग बैठे होते हैं, हम लोगों से ही बात कर रहे होते हैं, हमें अंदाजा नहीं होता कि इसके कितने बुरे असरात मुरतब हो रहे होते हैं उन बच्चों पर जो उस वक्त वहां मौजूद होते हैं, चाहे वो बच्चे हों या नौजवान हो। कि इनसे क्या पूछना, ये तो हर वक्त हमारी बुराई ही करेंगी, तो ये जिनको हम बुरा समझते हैं उनमें एक ये भी शामिल है। तो बच्चा बजाए या नौजवान बजाए कि अपने मसाइल हमारे सामने रखें, कुरान को समझ कर उनको ये बात समझ में है कि यहाँ मैं अपनी बात रख सकती हूँ या अपना मसला रख सकती हूँ या मुझे अपना मसले का हल मिलेगा इसी कुरान के जरिए। ये इस चीज को यानी इस रवैये को अपनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि वाकई वो जो नरमी और नरखुई और बात मुस्कुरा के करना और अच्छे तरीके से मिलना जुलना, एक यानी इस बात का एक्सप्रेशन देना कि मुझे तुम्हारी मौजूदगी से बहुत खुशी होती है। और उसके बाद वो सारी बातें जो हमारी बहनों ने यहाँ की, ये सब मिल मिला के इंशाल्लाह ताला हमारी दावत को इन नौजवानों के अंदर उनको पहुंचाने में और या उसको अंदर अंदर उतारने में मदद देगी इंशाल्लाह। अच्छा हुमैरा, आपसे मुझे ये पूछना है कि दौरा कुरान के लिए तैयारी में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पे हम बाज़ औक़ात हम अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली बहुत ज्यादा वक्त लगा रहे होते हैं, लेकिन अगर वो हम करें तब भी कोई इतना उसका कोई खास फायदा नहीं होता है, या उन्हें छोड़ दें तब भी यानी वो चीजें वैसे ही बरकरार रहती हैं। तो कौन सी ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए, अननेसेसरीली चीजें जो होती हैं जिसको हम अवॉइड करें तो हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं अपनी तैयारी पर? अच्छा, जैसे मेरा ख्याल है ये तो बात यहाँ पर आई भी है सबसे ज्यादा, तो यही वाली बात के फिqही जो मसाइल आ जाते हैं, तो वो तो जाहिर है उसमें तो ये बात नहीं है कि वो अहम नहीं होते, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा अहमियत होती है, लेकिन ये जगह नहीं होती ना उनको बयान करने की। उसमें हम सिर्फ इशारा कर सकते हैं कि ये इस तरह से है, और इसके फिqही जो तफसीलात हैं वो हम उनको बाद में या किसी भी और जगह या हम किसी और से पूछ सकते हैं, या हवाला भी दे सकते हैं कि यहाँ से आप ले लें, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं कोई लिंक वगैरह। तो ये एक तो फिक्र की चीज हो जाती है ज्यादा, जिसकी डिटेल में नहीं जाना चाहिए। और इसके अलावा क्या हो सकता है, तो काफी मुश्किल सा सवाल है। किसी और के जहन में हो तो बताए, मैं एक आध उसमें अगर मेरे जहन में कुछ और चीजें आती हैं तो मैं जरूर बताती हूँ। अच्छा राबिया, आप अगर इस पे बताना चाहें। इसमें ये भी है ना कि थोड़ा सा बाज दफा जी। हम ठीक है कि हालात हाजिरा से हमें जोड़ना है, लेकिन ये हम्म। भी हो जाता है कि हमारे बाज दफा हमारे ऊपर कोई ऐसी चीज होती है कि हमने जरूर ये मैसेज कन्वे करना है, तो मैंने आमतौर पर ये देखा महसूस किया कि हम फिर उसकी डिटेल में ज्यादा चले जाते हैं। तो जैसे हमें हम्म। हमेशा वही बात सबक, हमें जो चिश्ती खलीलुर रहमान चिश्ती साहब भी हमेशा यही कहते हैं कि आप लफ्ज की उंगली पकड़ कर चलें, और इसी तरह खुर्रम मुराद साहब भी कहते थे कि वतन से करीब रहें। तो ये दो उसूल, एक ही उसूल है दो अलग अलग जुमलों में। तो मेरा ख्याल है कि हम जितना भी कुरान के टेक्स्ट से करीब, यानी ऐसा ना हो कि हम बहुत देर दूर निकल गए ना, कुरान के हम्म। टेक्स्ट के साथ हम जितना भी जुड़े रहते हैं तो उतना ही ज्यादा हम उसमें रहते हैं, यानी अपनी बात के साथ फोकस रहते हैं और गैर जरूरी तफसीलात में नहीं जाते। बाज लोगों का ये ज़ौक भी होता है कि वो अरबी लुगत के एतबार से बहुत डिटेल्स बताना शुरू कर देते हैं। तो ये तो हर एक का अपना अपना ज़ौक है, लेकिन ना फिकही तफसीलात आनी चाहिए ना लुग़वी तफसीलात, हर चीज को एक ज़ाहिर है कि मुतवाज़न होना चाहिए, और इसी तरह ना बहुत ज्यादा हालात हाजिरा की ही तफसीलात में चले चले जाएं। तो किसी भी तरह की गैर जरूरी तफसीलात से जुड़ने का जो उसूल है वो यही है कि हम कुरान के टेक्स्ट के करीब रहें,
اور جو پہلی والی بات آئی تھی یہ بھی تقریباً وہی ہو رہی ہے نا، ایک طرح سے پھر سے گھوم پھر کے آ رہی ہے، اس سے مل رہی ہے. تو وہاں بھی جب بات ہوئی تھی کہ ہم مکمل دورہ قرآن، جیسے میں نے کہا مکمل دورہ قرآن ضرور کریں، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ شارٹ کرنے کی نسبت، یعنی شارٹ کر کے آپ زیادہ لوگوں کو انگیج کر سکتے ہیں یا زیادہ اچھے طریقے سے آپ سمجھا سکتے ہیں، تو پھر ہمیں اس میں کوئی ایسا فیل نہیں کرنا چاہیے کہ ضرور ہم تو ہر ایک کا اپنا ایک کہنا چاہیے کہ انداز بھی ہوتا ہے، اپنی ایک وہ بھی ہوتی ہے، استعداد بھی ہوتی ہے، کون کتنا کر سکتا ہے. تو اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بہت زیادہ اپنے آپ کو اسٹریس میں نہیں لے کے جانا چاہیے. اگر آپ مکمل دورہ قرآن کر سکتے ہیں اور آپ بہت دفعہ کر چکے ہیں، ظاہر ہے آپ کو اس کے اوپر عبور ہو چکا ہے، تو آپ مکمل ہی کریں. اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو یعنی وہی والی بات کہ غیر ضروری تفصیلات سے بچیں گے تو ہی ہم مکمل بھی کر سکیں گے اس کو. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہے تو پھر آپ اس کو کسی ایک حوالے سے اگر آپ ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسی کو لے کے چلیں، لیکن یہ نہ ہو کہ ہم اس کے دوران ہم مختلف پگڈنڈیوں کے اوپر جا رہے ہیں. صحیح. اچھا میرا ایک سوال آیا ہے، آپ پلیز اس کا جواب دیجیے کہ جو بہنیں ایک بار بھی پورے قرآن کی تفسیر سے نہ گزری ہوں اور ان کے لیے دورہ قرآن کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ ان میں اس چیز کی خواہش پیدا ہو کہ اب ان کو مفصل تفسیر بھی پڑھنی چاہیے یا ان کو بات اتنے مختصر وقت میں سمجھ بھی آئے؟ میرے خیال میں یہ سوال ایسا یہ ہے کہ دورہ قرآن مطلب جن خواتین نے پورا قرآن تفسیر سے یعنی اتنے ساری تفاسیر سے یا ایک مکمل تفسیر سے نہ اس کا مطالعہ کیا ہو اور ان کو دورہ قرآن کرانا ہو تو وہ کیا کریں، پھر کس طریقے سے تیاری کریں، اور ان کے لیے دورہ قرآن کا پھر کیا طریقہ کار ہوگا؟ اچھا، یہ تو میرا خیال ہے کہ اس میں تو جیسے ہے نا کہ ہر چیز کا بہرحال کوئی منیمم کرائٹیریا تو ہوتا ہی ہے نا، اور جی منیمم کے بعد پھر ٹھیک ہے آپ اسے پورا کر لیں تو وہ تو پوری زندگی کا ایک ہے کہ علم ہمیں حاصل کرتے ہی جانا ہے، مزید سے مزید تفاسیر عربی ہر چیز تو اس میں. لیکن جو منیمم ہے میرا خیال ہے کہ اگر کسی نے ترجمہ قرآن کسی کو نہیں آتا یا بنیادی سی بھی اس کو عربی کی شود بود عربی گرامر کی نہیں ہے، بالکل ترجمہ قرآن نہیں آتا، ایک تو یہ تو اس کو دورہ قرآن نہیں کرنا چاہیے، مطلب بالکل صاف سی بات ہے. اور دوسری بات ہے کہ اگر ایک مرتبہ بھی آپ نے اگر آپ ظاہر اگر آپ کوئی ایک تفسیر بھی آپ نے مکمل نہیں پڑھی ہے تو بھی نوٹس لے کر نہیں پڑھی تو بھی آپ کو مکمل دورہ قرآن نہیں کرنا چاہیے جہاں تک میرا خیال ہے. چلیے آپ ایک سال صبر کر لیں نا، انشاءاللہ اگلے سال اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے دیں گے. اگر ہم اس طرح کرنے لگ جائیں گے نا تو پھر تو ہم اتنے ریلیکس ہو جائیں گے کہ چلو پچھلی بار بھی ایسے ہی کیا تھا تو اس بار بھی ایسے ہی کر لیں. جب تک ہم کوئی منیمم اس کا ایک وہ نئی معیار طے کرتے نا مدرسہ کے لیے، دورہ قرآن لینے والی خاتون کے لیے، تو پھر تو بالکل اس کے معیار کا ہم کوئی وہ نہیں رکھ سکتے. تو جس نے کوئی ایک تفسیر بھی مکمل اور باقاعدہ نوٹس لے کر، نوٹ سے مراد صرف یہ کہ خیر قرآن کے اندر ہی بے شک ہائی لائٹ کیا ہو، قرآن کے اندر ہی جی حاشیے پہ نوٹس لکھے ہوں، جی یہ نہیں جی کہ میں کہہ رہی کہ بہت تفصیلی نوٹس لیے ہوں، لیکن سب پوری تفسیر باقاعدہ کسی نے نہ پڑھی ہو، اس سے نوٹس نہ لیے ہو تو اسے دورہ قرآن نہیں کرنا چاہیے. اس سال نہ کرے، اس دفعہ تفسیر مکمل کر لیں، اگلی بار کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو میرا خیال ہے کہ سیدھی سی بات ہے کہ ایسے افراد کو دورہ قرآن نہیں لینا چاہیے. آپ کا سوال یہی تک تھا یا اس سے آگے بھی کچھ تھا؟ اچھا پھر ان کا جو ہے اگر ان کو کرانا پڑ رہا ہے تو پھر یہ کس طریقے سے کرائیں؟ نہیں تو یہی میں تو یہی کہوں گی کہ اس بار نہ کریں نا. لیکن یہی بات ٹھیک ہو ہے، جاتی ہے کیونکہ کرانا پڑ رہا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے نا، ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں ریلیکس اور پھر ریلیکس ہو ہو جاتے جاتے ہیں، ہیں، صحیح پھر ہم بات ہے. اگلے سال بھی ریلیکس ہی رہتے ہیں. ہم اگلے سال کہتے ہیں پچھلی بار بھی تو ایسے ہی کیا تھا، اب تو ہمیں نا پھر ہم اس سے بلکہ عادی کہنا ہو چاہیے جاتے کہ ہیں. relax بھی عادی ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر وہ ڈر اور وہ سیکھنے کا جذبہ بھی کم ہو جاتا ہے. مطلب آپ کو جی پتا ہے نا کہ مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ملنا جب تک کہ میرے پاس یہ ڈگری نہ ہو، تو جی آخر آپ کریں گے نا، کسی نہ کسی طرح پورا کریں گے. تو یہ تو منیمم لیول ہے کہ اگر ایک فرد کو بالکل بھی قرآن کا ترجمہ نہیں آتا یا اس کو بالکل بھی عربی کا الف بے بھی نہیں آتی، ویسے کوئی تفسیر ایک مرتبہ بھی مکمل نہیں پڑی، تو میرا خیال ہے کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے. وہ محنت کرے، ایک سال محنت کر لیں اور اگلے سال جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو وہ کریں گی. اور اس کے بعد جو ہے ایسے لوگ جو کم از کم منیمم اس کرائٹیریا کو پورا کرتے ہوں
اس کے لیے تو میرا خیال ہے پہلے کافی ساری باتیں آ چکی ہیں کہ وہ کیسی تفاسیر یعنی کیسے تیاری جی کریں. اس میں پھر یہ ہے کہ مختلف تفاسیر یہ ہوتی ہیں، جیسے ایک تو تفہیم القرآن ہماری ظاہر بیس ہے، لیکن اس کے جی علاوہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایسی تفاسیر لیں کہ جن میں مختصر اور خصوصاً احادیث کے حوالے زیادہ ہوں، جیسے تفسیر القرآن ہے یا احسن البیان ہے. اس میں آپ کو ریلیٹڈ احادیث جو ہے وہ ہر آیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ احادیث کا مجموعہ زیادہ ملتا ہے. اسی طرح میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مفردات القرآن کو ہر مدرسہ کے پاس ضرور ہونا چاہیے ہونا اور اس کا چاہیے. بہت جی زیادہ ہاں، استعمال کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر کثیرہ میرا. اچھا ابھی غالباً میرا شاید آخری سوال ہو، کیونکہ ہمارے پاس سوال اور ہیں لیکن وقت کی کمی ہے اب. جو دور قرآن سے یعنی ہمیں افراد ملتے ہیں جو بعد میں بھی قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، اس کی دعوت کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو ہم جماعت سے کیسے جوڑیں؟ یہ رابعہ اگر آپ اس کا جواب دیجیے. آپ ہیں موجود؟ جی عائشہ. ہاں آپ بتائیے. عائشہ اس میں ہم جیسے عموماً دور قرآن یا کسی بھی درس کی بات سمجھتے ہیں نا کہ بہت مؤثر درس ہوا یا بہت مؤثر دور قرآن تھا، تو اس میں ظاہر ایک مدرسہ کی اپنی تیاری اور اس کی فصاحت و بلاغت اور یا اس کا بیان کرنے کا انداز، لیکن ہم سوچیں کہ اس کو یہ مؤثر ہونا کیا چیز ہے، اس تاثیر سے کیا مراد ہے نا، کہ کیا حاضرین بہت خوش ہو جائیں یا بہت مدرسہ کے ایک فین بن جائیں یا اس کی تعریف کریں، بلکہ بات کیا چیز ہے کہ اب کیا تبدیلی نظر آئی نا، چاہے وہ مدرس یعنی ان کے آپ کو اخلاق اور کردار یا حجاب یا عبادت کا معاملہ ہو، یہ ایک ذاتی طور پہ یہ تبدیلی یعنی اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کے ساتھ ظاہر ہے اللہ کی توفیق سے ہی منحصر ہے، لیکن اس چیز کی کوشش کرنا. اور پھر جماعت سے جوڑنے کی جو بات، یہ پورے ظاہر قرآن میں بار بار اجتماعیت کی بات آتی ہے، جہاں پہ شریعت کے قوانین کی بات آتی ہے، اس کے نفاذ کی بات آئے گی، اسلامی نظام کی بات آئے گی، امت مسلمہ میں ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جو کیا اللہ کے ہم بہت لاڈلے تھے، یعنی سننے والوں کو اس چیز پہ سوچ پہ ابھارا جائے کہ کیا ذمہ داری کا احساس ہے. جب اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہہ دیا، اخرجت للناس کی بات آ گئی، اور ابھی جیسے آپ بات کر رہی تھیں کہ ایک فرد جو پہلی دفعہ دورہ قرآن اٹینڈ کر رہا ہے، اس کے اندر کیا شوق پیدا ہو کہ وہ پھر تفسیر ڈیٹیل سے پڑھے، تو اس کو اس کے ساتھ جوڑنا کہ اس میں میری اپنی بات ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کہیں یا ایھا الذین آمنو کہہ رہے ہیں، ہم ہر جگہ اپنا ہی نام لکھ دیں کہ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا میں ہوم ورک دے رہے ہیں کسی جگہ، یا یعنی قرآن کی جیسے ابھی میرا بتائیں تھی کہ قرآن کی آیات سے براہ راست جوڑ دیا جائے نا، کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا پھر جیسے انک قادح الی ربک قدن، یعنی انسان اس کو ویژولائز کرے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے چلا جا رہا ہوں، میں خیر امت ہوں، میں یعنی اللہ کی کیا بہت لاڈلی چہیتی تھی کہ بس مسلمان، یعنی لوگوں کو ان کی سمجھ کے مطابق اس سے کیا جائے. اور پھر ظاہر ہے دور قرآن کے بعد پھر یہ تو ایک اگر کوئی پہلی دفعہ آ رہا ہے یا قرآن کی کلاسز میں آ رہا ہے، تو پھر ان کو ظاہر ہے ان کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، ان کے ساتھ ایک تعلق رکھنا، اجتماعیت کی اہمیت اور وہ سب، یعنی یہ بار بار آیات آتی ہیں. اسلامی نظام اللہ تعالیٰ ہر جگہ ایک اجتماعیت سے ہی دعائیں بھی سکھاتے ہیں، ربنا کی جب بات آتی ہے، تو میرے ذہن میں تو یہی طریقہ کار آ رہا تھا. جزاک اللہ خیر. یہاں پر آپ موجود ہیں نا، تو اگر ہیں تو آپ پلیز جواب دیجیے. جی عائشہ میں موجود ہوں. جی جزاک اللہ. افراد کو کیسے جوڑا جائے؟ دیکھیں دورہ قرآن میں کئی چیزیں مطلب آپ کو اوور دا پیریڈ آف ٹائم سمجھ آتی ہیں. ہم نے بہت دفعہ ایسا کیا ہے، بلکہ اکثر ایسا کیا ہے کہ ایک ہی فرد جو ہے وہ دورہ قرآن پورا کروا رہا ہو. اس سے اس کے امکان بڑھتے ہیں کہ وہ فرد جو ہے وہ مرکز بن جائے. تو مجھے یہ بہت اچھا لگا کہ جب مختلف حصے مختلف لوگوں میں اگر تقسیم کر دیے جائیں، اس سے مختلف افراد سے ایک اجتماعیت کی ایک شکل سامنے نظر آتی ہے اس میں. اور جب ہم تیاری کرتے ہیں تو ہم تیاری کرنے میں ہمیں اس بات کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چونکہ ہمیں ایک ذمہ داری دی گئی ہے، مطلب میں خود
خود کسی کو جانتی نہیں تھی، خود میری وہ کیپیسٹی نہیں تھی. ہمیں نظم نے ایک ذمہ داری دے دی، تیار کیا، اس نے ہمیں لا کے اس ذمہ داری پہ بٹھایا، ایک اسٹیج ہمیں پرووائڈ کیا. تو میری ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے کہ میں پوری سنسیئرٹی کے ساتھ اس تحریک کے ساتھ افراد کو جوڑوں، اپنی ذات کے ساتھ نہ جوڑوں. تیاری جیسے لوگ کرتے ہیں، بہت ساری جگہوں سے تیاری کرتے ہیں، اور مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ بہت ساری جگہوں سے تیاری کریں. ہم مختلف تفاسیر بھی پڑھتے ہیں، بہت سارے آج کل تو پڑھنے سے زیادہ سننے کے اوپر زور ہو گیا ہے کہ اس کا سن لیا، اس کا سن لیا، اس کا سن لیا. اس بات کا میں یہ سمجھتی ہوں ذاتی طور پہ کہ ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ ہم افراد کو کوٹ کرتے رہیں، اس لیے کہ جب تک افراد زندہ ہیں ایک تو ان کا پتہ نہیں چلتا ان کی ڈائریکشن کیا ہو جاتی ہے، کب کہاں وہ چلے جائیں گے. سوائے اس کے کہ ہم نے کسی کی کتاب سے کچھ لکھا ہوا اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو اس کے نام کے ساتھ کوٹ کر سکتے ہیں. اور یہ کہ یہ سلف کی کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم کوٹ کریں. تو یہ ایک اس کے لیے پھر جہاں پھر آپ دورہ قرآن کر رہے ہیں، کوشش یہ ہو کہ ایسی جگہ پہ دورہ قرآن ہو کہ جہاں آپ بعد میں ایک دعوتی کوئی حلقہ شروع کیا اس میں کر سکیں. اس لیے کہ دورہ قرآن سے آپ کی تربیت مدرسات بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو جب آپ کے پاس مدرسات ہیں تو اس دعوتی کام کو بڑھنا چاہیے، لوگوں کو تنظیم سے جوڑنا چاہیے. بعد میں اس جگہ آپ ایک باقاعدہ اپنا حلقہ وہاں پہ شروع کریں یا باقاعدہ کلاس جو ہے وہ شروع کریں. تو یہ تنظیمی طور پر بہت ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ایک مدرسہ کے پاس کہ وہ جب آتی ہے تو اس میں اس کا اپنا بھی ایک مزاج اور کردار کے علاوہ اپنا اس کا رویہ جو ہے تحریک کے ساتھ، تنظیم کے ساتھ. آپ جب دورہ قرآن فرض کریں کسی ایک فرد نے کروایا، تب بھی آخر میں جب ختم ہوتا ہے دعا کے لیے ذمہ دار فرد کو شہر سے بلایا جائے، وہاں اس سے دعا کروائی جائے. مطلب لوگوں کے ساتھ تعلقات باقی تحریک کے ساتھ بھی جوڑنے چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کوئی ون من شو نہیں ہو رہا، کوئی ایک ہی فرد نہیں ہے جو چھایا ہوا ہے اور اسی کی مرضی کے مطابق سب چیزیں ہو رہی ہیں. اور جب دورہ قرآن ختم ہو جائے تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی تحریکی کتب کو بطور تحفہ ہم لوگوں کو دیں تاکہ وہ ہم اس سے اندازہ کریں. اگر کسی کتاب سے ہم نے مطالعہ کیا ہے، اس کتاب کا تعارف بھی تھوڑا سا اگر ہم کم از کم اور کچھ نہیں تو اس کتاب کو لوگوں کے سامنے رکھیں، اس کا نام بتائیں کہ اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تاکہ لوگوں کے اندر کتب کی طرف بھی اس کا وہ ہو. اور یہ تمام چیزیں ہمیں ایک تنظیم سے جوڑنے کے اندر جو ہے وہ مدد دیتی ہیں انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر کثیرا. میں تھوڑا سا اس میں یہ کہوں گی، جی بالکل بالکل، کہ اگر ہماری خود اپنی دلی، جذباتی، عملی وابستگی ہوتی ہے اجتماعیت کے ساتھ نا، تو وہ انشاءاللہ خود لوگوں کے اندر وہ جاتی ہے، کیونکہ ہم خود بخود ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اپنی سرگرمیوں کا اور اپنی پسند کا، اور ہم کیسے تیار ہوئے، ہمارے پیچھے کس کی تربیت ہے. تو میرا خیال ہے یہ انشاءاللہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہمیں ذکر کرنا چاہیے، بہت زیادہ ذکر کرنے چاہیے. جس تحریک نے ہمیں یہ سارے مواقع دیے ہیں ہمیں اسے کریڈٹ پورا دینا چاہیے اور اس کا پوری طرح سے اظہار کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ. اور دوسرا ہے کہ عملی طور پہ بھی ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، شریک کروائیں، وہ دیکھیں. تو یہی ہوتا ہے کہ جو فرد جتنا جڑا ہوا ہوتا ہے اجتماعیت سے خود، تو انشاءاللہ وہ پھر آگے بھی جوڑ سکتا ہے. جزاک اللہ خیر کثیرا. میں آپ سب بہنوں سے اجازت لوں گی کیونکہ اصل میں وقت پورا ہو گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس پہ ابھی بہت مزید بات کی جا سکتی ہے اور اپنی بہنوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ وقت کی پابندی بھی ضروری ہے. تو ہم اس کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم نے آج جو کچھ سنا، اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ہم سب کو اس پہ عمل کرنے والا اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے والا بنائے، آمین. اور ہم لوگوں کے سامنے بات کو احسن طریقے سے پہنچانے والے ہوں، اس میں اپنی نیتوں کو بہت خالص رکھنے والے ہوں، آمین یا رب العالمین. اور میں اپنی تمام بہنوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا جدہ کی ساتھیوں کے لیے، اور آپ لوگوں نے ہمیں اپنے جو تجربات ہیں اس سے مستفید کیا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آپ لوگوں کو بہنوں اگر ساتھیوں کو کچھ سوالات اگر ہوں گے تو آپ لوگ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ یعنی بھیج دیجئے مریم کو، فاطمہ، عائشہ، ان لوگوں میں سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ پھر بعد میں ان ساتھیوں سے سوالات کے جوابات منگوا کے آپ لوگ کو پہنچا سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا.
سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.